کہ آیت تطہیر جو ایک فضیلت ہے، اور اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں جو روایات پائی جاتی ہیں بیویوں کے اعمال کے متعلق، وہ نفی کرتی ہیں کہ وہ اس آیت کا مزاج بالکل نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی حضرت اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بات کر لی ہے جو آپ نے بات رکھی تھی نا، کبھی 1 گھنٹے تک یہ اس کا ڈیوریشن ہو، اور پہلے 10 منٹ کی ٹرن ہوگی، اور بعد میں 5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو جی ہاں، اب آپ میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ مناظرہ شروع ہو جائے۔ ہاں، اور دلال قرآن حدیث سے دیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن سے دلائل دیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل قرآن حدیث وہ ان کو پتہ ہے، وہ پہلے بھی جناب سیدہ شہباز صاحب جو نا بڑے ماہر ہیں۔ نہیں، ان سے پوچھ لیں حدیث مرفوع موقوف، اس میں کون سی حدیث ان کو درکار ہے؟ حدیث جو ہے نا مرفوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع، موقوف حدیث حجت نہیں ہے، موقوف حدیث حجت نہیں ہے۔ حجت ہے یا نہیں ہے، فی الحال ہم صرف اس حد تک فی الحال ہم اس پر محدود رہیں گے کہ صرف قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ بھائی ایک چیز کی حجیت پہلے ثابت کریں گے نا، آپ خواہش پہ تھوڑی بات، یہ پھر اور موضوع ہوگا تو اس پر بعد میں ہم آئیں گے کہ موقوف حدیث بھی حجت ہے یا نہیں ہے۔ فی الحال آپ اس پر ایگری کریں کہ شرائط 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ اس کے رسول کی بات۔ آپ ایک عجیب و غریب آگے بات کریں گے جناب، پہلے شرائط پہ بات ہوگی نا، پہلے شرائط پہ بات ہوگی، پھر مناظرہ ہوگا۔ حدیث موقوف حجت کیوں نہیں ہے؟ ہاں، وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان میں اختلافات ہو جائیں، تنازع ہو جائے، تو اس کے حل کے لیے قرآن مجید 2 چیزیں بتا رہا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن، اور دوسری رسول اللہ رسول کی طرف لوٹا جائے، یعنی صرف 2 چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے یہی چیز رکھی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جی شہباز صاحب شروع کریں پھر۔ ہاں شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں گے۔ چلو جی، نیٹ پھر خراب ہو گیا ان کا۔ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نیٹ کا، پاکستان کے اندر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایران میں کچھ بہتری ہوگی، لیکن وہاں بھی حالات کچھ پاکستان کی طرح کے ہیں۔ ان کی بھی 2 لائٹ چلی گئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ڈاٹا سے موبائل سے وہ جوائن کیا تھا۔ ہماری قسمت بھی اس طرح ہے۔ آ گئے واپس آ گئے۔ چلیں جی، چلیں جی، چلو شروع کر دیں، میں ٹائم لگا دیتا ہوں۔ ٹائم لگائیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، الحمدللہ آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم شروع ہو گیا جی میرا؟ یا ہاں جی امان صاحب ٹائم لگا دیا ہے؟ جی لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انجینئر چنّا صاحب نے شروع میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث سے مرفوع فقط حجت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صریح جو ہے وہ اگر بیان کیا جائے گا میرے نزدیک حجت ہے۔ حدیث موقوف یعنی اگر کسی صحابی نے کوئی بات کی ہے تو الحمدللہ عدالت صحابہ کے حوالے سے جو ان کا جی انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، کٹ تو وصل ہوتا رہے گا جب تک لائٹ نہیں آتی۔ تو چنا صاحب نے کہا کہ جی رسول کی حدیث، چلو اچھا ہو گیا کہ اب ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے۔ اب چونکہ ایک آیت جو انہوں نے پڑھی ہے کہ جب تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اب میرے اور چنا صاحب کے درمیان ہو گیا تنازع۔ کس موضوع پہ تنازع ہو گیا ہے؟ کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ میرا اور چنا صاحب کا ہو گیا اختلاف۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی اس میں اہل بیت کون ہے؟ کیونکہ اہل بیت کی وضاحت تو نہیں آئی، یہاں پہ کسی کا نام بھی نہیں آیا۔ جب نام نہیں آیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں مراد کون ہے اہل البیت سے؟ تو اس کے لیے ہمیں غریب بات ہے رسول کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، چونکہ چنا صاحب خود ہی شروع میں چاہے انہوں نے دانستہ غیر دانستہ طور پر بڑی اچھی بات کر دی کہ اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔
ایک چیز تو آج یہ ہو گیا کہ ہمارے درمیان جو تنازع ہے نا اس کے علاوہ یعنی موضوع سے ہٹ کے بھی ایک تنازع ہے کہ آیت غار سے مراد وہ ثانی اثنین کون ہے، تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر ہے. اب چنا صاحب اگرچہ موضوع سے خارج ہے لیکن پوری زندگی لگا لینا تو ثابت نہیں کر سکتے رسول کی حدیث مرفوع ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ہے، تو اس پہ تو وہ فاتحہ پڑھ دیں آپ لوگ اس فضیلت پہ. اچھا اب آ جائیں ہم اسی آیت کے اوپر کہ آیت تطہیر سے مراد کون ہے. اب ہم نے رجوع حدیث کی طرف کرنا ہے. اب کوئی شخص کہے گا نہیں میں فقط قرآن سے پیش کروں گا تو وہ تو خود قرآن کی آیت کی مخالفت کرے گا. کیوں مخالفت کرے گا؟ چونکہ تنازع ہو چکا ہے. اور اس آیت کے مطابق بھی اور اسی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 57 ہے غالباً کہ جب تمہارے درمیان مسئلہ ہو جائے تنازع ہو جائے تو وہاں پر بھی کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے. تو اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا جب مسلمانوں میں تنازع ہو جائے گا. تو ہم نے جب آیت تطہیر میں اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا تو ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ اچھا حضرت ام سلمہ سے روایت ہے اور وہ کیا بیان فرما رہی ہیں. اور یہ حضرت ام سلمہ جو بیان فرما رہی ہیں کتاب الاربعین فی مناقب امہات المومنین میں ہے کہ ان ام سلمہ قالت. اچھا جی اب یہاں پر کہتی ہیں نازلت هذه الآیہ فی بیتی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قلت یا رسول اللہ. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ حضرت ام سلمہ عینی شاہد نہیں ہے یا وہ کہیں کہ وہ اپنی ذاتی رائے بیان کر رہی ہیں اپنا فہم بیان کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہتی ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ میرے گھر نازل ہوئی ہے اور پھر ان کا مکالمہ ہے رسول اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب چنا صاحب اس روایت کو دو طرح سے جٹلا سکتے ہیں. وہ یہ کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ دروغ گوئی سے کام لے رہی ہیں، ان کے گھر نازل نہیں ہوئی اور ان کا رسول کے ساتھ یہ مکالمہ بھی دروغ ہے، جھوٹ ہے. تو لہٰذا جب اس روایت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ فرمایا نزلت هذه الآیہ فی بیتی کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. قلت یا رسول اللہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ پہلا نقطہ تو اس مقام پہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا معنی اتنا واضح اور روشن تھا جس طرح آج اہل سنت کے عوام کو یہ ان کے مولانا حضرات کیا ہیں بیوقوف بناتے ہیں کہ جی اہل بیت تو جہاں پہ بھی قرآن میں آیا نا وہ تو بیویوں کے لیے آیا ہے، جہاں پہ بھی آیا بیویوں کے لیے آیا ہے. بھائی اگر یہ آج آپ کو بیٹھ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ جن صحابہ کے آپ لوگ دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کے پروردہ رسول کے جناب تربیت یافتہ صحابہ وہ رسول کی کلام کو قرآن کو سب سے بہتر سمجھتے تھے یا آج کی عوام سمجھتی ہے، تو میرے بھائی وہ حضرت ام سلمہ انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ قرآن میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا وہاں تو بیویاں مراد ہیں. ان کو اصلاً یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سوال دو صورتوں میں ہوتا ہے. سوال اس لیے ہوتا ہے کہ رفع جہالت کے لیے ہوتا ہے یا رفع تردد کے لیے ہوتا ہے. اب حضرت ام سلمہ کو تردد تھا یا پھر وہ اس مسئلے سے لا علم تھی. لہذا حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں ان میں؟ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ قال انکی الی خیر، یہاں پہ رسول نے نہیں فرمایا ام سلمہ آپ تو جانتی ہیں قرآن مجید میں جہاں پر بھی اہل بیت آئے اس سے مراد بیویاں ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایسا کوئی کلام انہوں نے نہیں فرمایا. کہا انکی من ازواج رسول اللہ کہ تو نبی کی زوجات میں سے ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ. اب یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے. اس آیت کی تفسیر کون پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ. چونکہ چنا صاحب نے کہا تھا کہ پیش کرنا ہے کہ رسول نے کیا بیان کیا ہے. اب رسول کیا فرما رہے ہیں؟ انکی من ازواج رسول اللہ، اے ام سلمہ تو زوجات میری زوجات میں سے بیویوں میں سے ہے. اب چنا صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے فہم اولا اور عرفہ ہے یا آپ کی؟ یا آپ کی مقدم ہوگی جو انشاءاللہ بیان بھی کریں گے. تو کہا انکی من ازواج رسول اللہ قالت و اہل البیت، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہوں اہل البیت رسول اللہ علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام، یہ جناب کیا ہیں؟ اہل البیت ہیں. تو لہٰذا پہلی چیز جو ہم اس روایت سے جو ہم نے اپنا مدعا ثابت کیا قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں جو اہل البیت آیا ہے رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق کہ رسول نے فرمایا کہ انت من ازواجی، تو میری زوجات میں سے ہے. اہل البیت کون ہیں؟ یہ افراد ہیں. تو لہٰذا اب جب ہم نے انہی اہل کو ایک اور جگہ تلاشا تو ہمیں صحیح مسلم میں روایت ملی. وہاں پہ کیا ہے کہ جب مباہلے کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر رسول اللہ کیا کن کو بلاتے ہیں؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، جناب زہرا کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہلی. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل ہے. تو وہاں سے بھی ہمارے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پنجتن پاک کا جو ایک خاص سٹیٹس ہے وہ اہل البیت یا آیت تطہیر میں ہو یا وہاں پر مباہلہ میں ہو. آپ کو یہ 5 نظر آئیں گے. اور مزے کی بات ہے بیویاں وہاں پر بھی تھی، بیویاں یہاں پر بھی ہیں.
لیکن آپ کو کوئی روایت صحیح نظر نہیں آئے گی کہ رسول اللہ بیویوں کو مباہلے میں لے کر گئے ہوں، کسی کو نہیں لے کے گئے. اور کیا فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، وہاں پر اختصاص دیا کہ اے اللہ یہ میری اہل ہے. اور آیت تطہیر میں کیا فرمایا، یہ میری اہل بیت ہے، اور بیوی کو کہا کہ تو بیویوں میں سے ہے، ان اہل البیت میں سے تو نہیں ہے. تو لہٰذا چاہے واقع مباہلہ کو دیکھیں چاہے آیت تطہیر کو دیکھیں، دونوں مقامات پر جو ہمیں چیز سمجھ میں آئی وہ اہل البیت کا مصداق ہے، اور وہ فقط یا اصحاب قصہ ہیں. اس کے بعد بیویاں وہاں پر بھی تھی، کوئی روایت یہ نہیں پیش کر سکتے کہ بیویاں گئی تھیں. اور کوئی شارح، جتنے بھی آپ کو شارحین صحیح مسلم ملیں گے، انہوں نے بھی جب اس واقع مباہلہ کی شر کی تو اوپر سے جمپ لگایا ہے، وہ وہاں سے شر کر کے نہیں گزرے، سوائے ایک شارح کے. ایک شارح نے کہا شاید ممکن ہے کوئی بازار میں خرید وغیرہ کے لیے گئی نہیں ہوں گی تو اس لیے ان کو مباہلے میں نہیں لے کے گئی. اس نے کہا ممکن ہے، احتمال دیا جا سکتا ہے خریداری کے لیے گئی ہوں. باقی کسی نے آج تک ٹچ نہیں کیا، چونکہ وہ بھی پریشان تھے نا بھائی کہ اللہ کا رسول بیویوں کے ہوتے ہوئے قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے، وہاں پر بھی نساء ہے، گنجائش موجود ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب بیویاں اہل البیت میں ہیں، پیچھے بات بیویوں کی ہو رہی ہے، گنجائش موجود ہے کہ یہاں پر بیویاں، وہاں پر بھی کیا کہا کہ اپنی خواتین کو لے کر آؤ، نفس کو لے کر، نفسوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ. لیکن وہاں پہ نساء میں جب کہ بیویاں بھی آتی تھی، یا نساء النبی، خود قرآن مجید کی آیت ہے یا نساء النبی، لیکن وہاں پر بھی جب نساء آیا تو بیویوں کو اللہ کا رسول لے کر نہیں گیا. کیوں نہیں لے کے گیا چنا صاحب؟ کیونکہ وہ جو ایک سٹیٹس، وہ جو ایک مقام عصمت ہے، اور وہ جو ایک سٹیٹس صداقت ہے، وہ فقط ان 5 کو حاصل ہے. اسی لیے اس آیت تطہیر میں بھی جب آیا تو کیا کہا، انما، فقط اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ اہل البیت کو، یہ جو انما حصر کے لیے آتا ہے نا، یہ حصر بتا رہا ہے کہ فقط ان افراد کو اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ان سے نجاست کو دور رکھے گا. تو پس قرآن کی اس آیت سے اور 2 احادیث، ایک مباہلہ کی اور ایک یہی خود آیت تطہیر کے شان نزول پہ، جو اس کا شان نزول ہے کہ جس میں حضرت ام سلمہ واضح فرمانی کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، اور ان 5 افراد کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ میری اہل البیت ہے. حضرت ام سلمہ کی خواہش کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انک الی خیر، تو خیر پر ہے، لیکن جو میری اہل بیت ہیں وہ یہ افراد ہیں. تو یہ پہلا مدعا ہو گیا ہمارا. اب اس کے اوپر ہمارا سوال ہے چنا صاحب سے اور عوان صاحب. میں آخر مناظرے تک آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے سوال کا جواب آپ نے لینا ہے، لازمی لینا ہے، چونکہ میں نے جتنے بھی مناظرے آیت تطہیر پہ کیے ہیں، چاہے اہل حدیث مولوی ہوں چاہے دیوبند مولوی ہوں، کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. مجھے یہ ثابت کر کے دے کہ یہ آیت جو 33ویں آیت ہے کہ جو شروع ہو رہی ہے، جو کہتے ہیں کرنا فی بیوتکنا، پیچھے بیویوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو کسی ایک صحیح روایت میں پوری نازل ہوئی ہو. انما یرید اللہ کا حصہ نہیں، بلکہ کرنا فی بیوتکنا سے لے کر آخر تک یہ 33ویں آیت نازل ہوئی ہو، بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہو. ایک صحیح روایت، تنازع ہو چکا ہے نا میرے اور چنا صاحب کے درمیان، ایک صحیح روایت پورے دفتر حدیث کو کھنگالیں چنا صاحب. اگر یہ پہلی باری میں ہی میرا مطالبہ پورا کر دیں گے تو آگے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے میں کہتا ہوں بڑھے گا نہیں، گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم گھنٹہ چلیں گے، ہم یہیں پر مناظرے کو ٹھپ کر دیں گے. تو بس پہلا میرا سوال اور پہلا تقاضا، میں نے اپنے مدعا پہ دلیل بھی دے دی، اب اس کے مطابق میرا سوال چلنا صاحب سے یہ ہے کہ ایک روایت، بس سوال میں دوہرا دوں، 10 سیکنڈ دیں، بس ایک روایت پیش کریں گے کہ یہ 33ویں آیت رسول سے کہ یہ بیویوں کی شان میں نازل ہوئی تھی اور یہ فضیلت ان کے لیے تھی. بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. آپ نے اپنے 10 منٹ میں اپنے دلائل مکمل کیے مدعی نے. اب جناب انجینئر ارشاد احمد چنا صاحب آپ کا ٹائم لگاتے ہیں، آپ ریبٹل کر لیں. ہاں جی، جواب دعویٰ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ جی شروع. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، سوال ہوا ہے مجھ سے، عرفانی صاحب نے کیا ہے کہ اس میں یہ آپ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو مطہرات کے بارے میں ہے. دیکھیں یہ آیت ایک ہی آیت ہے اور شروع ہوتی ہے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ، بلکہ اس سے بھی یہ آپ دیکھیں مسلسل چلی آ رہی ہے اور ایک ہی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو
کچھ احکامات دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، دوسرا اعمال صالح کرنے ہیں، تیسرا جو ہے نا اے نبی کہ بیویو تم عام ان اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور پھر غیر مردوں سے جب بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، اور لیکن قول معروف جو ہے نا وہ استعمال کریں، اپنے گھروں میں رہو، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح ہار سنگار کر کے نہ نکلو، اور نماز کو قائم کرتی رہو، اور زکوٰۃ کو ادا کرتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت میں ربط ہے یہ، کیونکہ یہ نساء النبی ہے اور آیت بھی ایک ہی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک آیت کے ایک حصے میں کسی کو حکم ہو اور دوسرے آیت کے حصے میں کسی اور کو حکم ہو۔ یہاں پر یا نساء النبی کے ہی الفاظ آ رہے ہیں مسلسل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ تم کام کر لو گی، اور یہ نہ سوچو کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں احکامات دیے ہیں 8-10، تو یہ اس لیے نہیں دیے کہ تمہیں تنگ کیا جائے اور تمہارے اوپر بوجھ ڈالنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد کس لیے ہے؟ یہ احکامات جو دیے جا رہے ہیں کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ارادہ تمہیں تنگی کرنے کا نہیں ہے، تمہیں دشواری میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ یہ 8-10 جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں ان پر تم عمل کرو گی تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے جو رجس ہے وہ نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور تمہیں پاک کر دیا جائے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ بالکل ربط ہے، جوڑ کھا رہی ہے۔ یہ الفاظ جو پیچھے ہیں آیت تطہیر کے، اگلے جو الفاظ ہیں بالکل ان کے ساتھ جوڑ کھا رہے ہیں، میچنگ ہے، بالکل یہ ربط ہے اس کا پورا کا پورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو احکام آپ لوگوں کو عورتوں کو دیے جا رہے ہیں، ازواج النبی کو، نساء النبی کو، یہ اس لیے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ تمہیں تنگ کیا جائے، تمہارے اوپر بوجھ بنا دیا جائے، تمہارے لیے کوئی جو ہے نا حرج بنا جائے، بلکہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، اور ہر رجس سے دور کرے۔ یہ کیونکہ ہمارے نزدیک ازواج المطہرات جو ہیں وہ معصومہ نہیں ہیں، لیکن اہل تشیع بھائیوں کے نزدیک 4 تن جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ لہذا اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو حکم ہے جن کے اندر کچھ رجس تھا، رجس ہے، یعنی کہ پہلے وہ معصوم نہیں تھے۔ اس آیت کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ میرا ارادہ اب ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ارادہ ان کو پاک کرنے اور ان سے رجس کو دور کرنے کا نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں تھا پہلے، تو اس کا مطلب ان کے اندر رجس بھی تھا، اور ان کے اندر پوری جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری معصومیت بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ دو، ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم میں سے رجس کو دور کرے، دوسرا یہ ہے کہ تمہیں پاک بھی کرے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ غیر معصوم جو ہے نا وہ خواتین کے لیے ہے، وہ جو لوگ معصوم ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اس آیت کے نزول تک، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ارادہ پہلے نہیں کیا تھا، اب ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اہل تشیع والوں سے بھائی اسفانی صاحب سے میرا سوال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تھے شروع سے ہی، تو جب شروع سے یہ معصوم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کرنے کا اب ارادہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بالکل کلیئر کٹ دلیل ہے، یہ قرآن مجید سے دے رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ہے، کیونکہ بیویوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصومہ شروع سے نہیں تھی، لیکن شیعہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ شروع سے ہی معصومہ تھی۔ یہ آیت رجس اور طہارت اہل بیت سے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بیویوں کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے بات
کہ اہل بیت بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہل کا لفظ آپ یہ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں کہ اہل کس کو کہتے ہیں. یہ میرے پاس ڈکشنری ہے قاموس, اس میں آپ دیکھیں اہل کی معنی ہے رشتہ دار, کنبہ, بیوی اور مالکان. صفحہ نمبر 140 پر ہے کہ اہل لفظ کی معنی کیا ہے. اہل لفظ کی معنی ہے بیوی بھی آ جاتی ہے, رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں, اور کنبے والے بھی آ جاتے ہیں, اور مالکان بھی آ جاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر رشتہ دار ہیں یا کوئی اور ہے. اب یہاں پر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتا دیا کہ رشتہ دار بھی نہیں, کنبے والے بھی نہیں, بلکہ یہ بیویاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یا نساء النبی, اے نبیوں کی بیویوں. تو یہ نبیوں کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید سے یہ کلیئر کر دیا. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے بھائی آپ جو ہے نا صرف 2 ماخذ پیش کریں گے, ایک تو قرآن مجید ہوگا اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور میں نے یہ ثابت قرآن مجید سے ہی کر دیا کہ اس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں رجس نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ان میں رجس تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ تو ابھی کر رہا ہے جب اس آیت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے. اور انہوں نے جو ایک اور حدیث پڑھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, اس کے اندر بھی یہ الفاظ انہوں نے پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تفسیر قمی اور کتابوں میں بشیا میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا, اے اللہ ان میں سے رجس کو دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں کی؟ جب وہ پہلے سے ہی ان میں رجس نہیں تھا, پہلے سے ہی وہ پاک تھے. اور یہ قرآن مجید کی آیت سے اگر وہ پہلے ہی پاک تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ان کے لیے کیسے کی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی جو ہے, اور تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی کہ اے اللہ ان سے رجس کو دور کر دے. پھر ایک بات اور انہوں نے بہت اچھی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ نے جب سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر, کہ تو خیر پر ہے. یہ خیر لفظ کے 2 معنی ہوتی ہیں, ایک بھلائی اور ایک بہتری. خیر لفظ کی 2 معنی ہوتی ہیں, ایک بھلائی اور ایک بہتری. بہتری اور بھلائی کو وہ جو جملہ دیکھ کر اس سے جو ہے نا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی چادر کے اندر جو ہے نا 4 تن کو لے لیا, تو انہوں نے بولا کہ میں کیا اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب کمپیریزن ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسم تفضیل استعمال کی, انت علی خیرن, کہ تو جو بھلائی کے اوپر نہیں بلکہ فرمایا تو بہتری پر ہے. کہ یہ بہتری پر کیسے ہیں؟ بہتری پر ایسے ہیں کہ یہ تو میرے دعا سے ہوئے, اور تم تو وہ قرآن مجید کے حکم سے بغیر دعا کے قرآن نے تمہیں اہل بیت کہا ہے. بہتری کس طرح سے ہوئی؟ بہتری اس طرح سے ہوئی کہ یہ اہل بیت جو 4 تن ہیں یہ میرے دعا کے واسطے ہوئے ہیں, یہ حدیث کے واسطے ہوئے ہیں, اور تمہیں قرآن مجید نے اہل بیت کہا ہے, اور قرآن مجید حدیث سے افضل ہے, لہذا تم تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو. انت اللہ خائن. اور پھر فرمایا مزید وضاحت کر دی کہ تم میری بیویوں ہو, کیونکہ بیویوں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ شان دے دیا, اس لیے وہ گویا کہ وہ فضیلت والے ہوئے. ٹائم ہو گیا, ٹائم ختم. ٹھیک جی عوان صاحب, میرے انٹرنیٹ کی کنیکشن کی وجہ سے میں ان کی پوری گفتگو نہیں سن سکا. انہوں نے مجھے جو باتیں ان کی سمجھ آئی ہیں, جو ان کی مجھے آواز آئی ہے, اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے, قرآن کی آیت کے حوالے سے میرا کیا جواب دیا انہوں نے. ان کو ٹائم تھوڑا سا دے دیں کہ کوئی حدیث بیان کی ہے کہ یہ پوری شان نزول کو بیان کیا ہے. انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کو دہرا دیں انجینئر صاحب. اچھا خلاصہ بیان کر دیں. ایک منٹ میں خلاصہ. میں نے یہ کہا کہ ام سلمہ والی جو حدیث آپ نے پڑھی تھی
وہ شان نزول اس کا میں نے پہلے بتا دیا کہ رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 یا 9 احکامات دیے کہ نماز کو قائم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرو، جاہلیت کی طرح پرانے زمانے کی طرح ہار و سنگار کر کے نہ گھومو، ٹھیک ہے، اور جو غیر محرم بندے ہیں ان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو احکام میں نے تمہیں دیے ہیں یہ اس لیے نہیں دیے اے نبی کی بیویوں کہ میں میرا ارادہ کوئی تمہیں تنگ کرنے کا ہے، پریشان کرنے کا ہے۔ اس آیت کے اندر بالکل ربط ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک آیت کے اندر 2 الگ الگ موضوع ہوں۔ یہ یا نساء نبی آ رہی ہے مسلسل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ارادہ تنگ کرنے کا نہیں ہے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دوں اور تمہیں پاک کر دوں جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ میں نے یہ ربط اور جوڑ ملا کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ یا نساء النبی کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے یہ آیت، اور ان کے ساتھ ربط کھاتی ہے۔ اس کے اندر بالکل 4 تن کی بات ہے ہی نہیں۔ پھر آپ نے جو ہے نا، آپ کو بھی میرا ایک سوال ہے، پھر انت علی خیرن، تو خیر کا میں نے یہ مقصد لیا کہ بھلائی نہیں بہتری ہے، یعنی کہ وہ اسم تفضیل ہے وہاں پر استعمال ہوا خیر، یعنی کہ تم بہتر ہو کہ تمہارا ذکر قرآن مجید میں اور یہ میرے دعاؤں سے ہوئے ہیں۔ چاہیے پلیز رک جائیے، منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے 1 آدھ منٹ، میں بھی 30 سیکنڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ربط ہے نا قرآنی آیات کا، اس آیت کا، اس میں جو فرمایا گیا یہ بیویوں کے لیے ہے، جبکہ ہمارے جو اصل پوائنٹ ہے وہ چھوڑ گئے۔ وہ شیعہ حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو یہ اگر وہ آپ کہتے ہیں وہ پہلے سے پاک نور ہیں، تو اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ تو ابھی ارادہ کر رہا ہے کہ ان کو پاک کرنے کا، تو آپ تو کہتے ہو یہ آپ کا کنٹراڈکشن ہے کہ یعنی وہ پہلے سے ایک شخصیت پاک ہے، جو نفوس پاک ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ ارادہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں ان سے رجس دور کر دوں۔ یہ یعنی عقلی طور پر بھی اگر دیکھیں تو وہ بیویاں جو ہیں جو وہ معصوم نہیں سمجھتے، وہ پاکیزہ وہ نہیں سمجھتے، دیٹس وائی اللہ تعالیٰ اب ان کو ارادہ کر رہا ہے کہ آپ سے پاکیزہ مطہر کر دوں، ان کو پاکیزہ بنا دوں۔ ایک یہ پوائنٹ۔ دوسرا انہوں نے ایک لغت سے انہوں نے ایک کنسلٹ کیا ہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں اس کی تعریف کیا کہ جس میں گھرانہ کنبہ یہ ایک انہوں نے بات رکھی تھی۔ تیسری ام سلمہ والی روایت ہے وہ آپ نے سن لی تھی کہ وہ تم تو انہوں نے کہا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو پہلے سے ہی خیر ہیں، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو آیت حجرات، یعنی قرآن کی آیت کی وجہ سے آپ تو پہلے ہی پاک ہیں۔ یہ جو ابھی جو مطلب ہے یہ ابھی میری دعا سے ہیں یہ اہل بیت، یعنی 5 تن پاک، یہ میری دعا سے ان سے ہوا ہے۔ یہ وہ حدیث کا انہوں نے یہ مانا لیا ہے کہ یہ جو حدیث میں ذکر ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم رسالت مآب کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی پاکیزہ کیا ہے۔ تو ان کو جو ہے نا تم خیر پر ہو، وہ قرآن کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو خیر پہ کر دیا ہے، تو اس سے مراد ان کا کیا ہے کہ وہ بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ جی سر، میں نے تھوڑا سا وقت لیا آپ کا، تو اب آپ کی 5 منٹ کی شروع کریں۔ شہباز صاحب آپ سن رہے ہیں؟ شہباز صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی 5 منٹ کی طرف۔ جی میں نے سن لیا، جواب دوں اب؟ جی شروع کریں پلیز، آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ 5 منٹ کی بات ہے یار۔ لگتا ہے پھر ان کا نیٹ کا ایشو ہے، تو انفارچونیٹلی ہماری قسمت میں یہی ہے کہ جب بھی ہم کو مناظرہ رکھتے ہیں آپ اتنی دیر کوئی مزید بات کر لیں، پھر چونکہ عوان صاحب بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جنا صاحب ہاں سوال کریں گے تو میں پھر بتاؤں گا آپ کو۔ نہیں آپ مطلب اس کو چلیں آگے ہیں، میں نے کہا اس کو ذرا اس کی ریپیٹ کر لیتے، چلے وہ تشریف لیں۔
دوبارہ لگاتے ہیں سر. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں آپ جی. کی آواز آ رہی ہے. آغاز کریں. سٹارٹ کریں. آپ شروع کریں شہباز صاحب، نقوی صاحب. میرا خیال ہے میری آواز نہیں جا رہی. 2 گھنٹے تک ان کی بجلی نہیں ہے. شہباز صاحب ہاں جی، چنا صاحب آپ کچھ جو بتا رہے تھے، ہاں انہوں نے ایک سوال ریز کیا تھا کہ سورت حجرات کی یہ جو آیت نمبر 33 ہے، آیت یہ سورۃ احزاب کی، سوری سورت احزاب کی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی سے مناظرہ ہار جاؤں گا اگر یہ اس پر قرآن کی تو آیت ہے، آپ قرآن سے استنباط کر رہے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں. وہ کہہ ہاں رہے جی، تھے کہ آپ ہمیں ایک صحیح اپنے مصادر سے، سیاستہ سے یا کسی معتبر کتاب سے ایک ہاں جی، ہاں حدیث جی، پیش کر دیں معروف، ہاں تو ہم مناظرہ ہار گئے کہ یہ بیویوں کے ہاں لیے ہے. ہاں جی، ہاں جی. یہ ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے. چلیں رک جائیں. آواز آ رہی ہاں ہے جی، جی؟ صحیح بخاری میں ہے. ابھی میں اس کو بتا دیتا ہوں. آپ شہباز صاحب آپ رک جائیں، ان سے وہ جو آپ کا سوال ہے وہ اس کا بھی جواب دے لیتے، پھر آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا. 2 منٹ زائد دے دیجیے. جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رضی اللہ جب الزام لگایا، ٹھیک ہے، منافقین نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ممبر پر کھڑے ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر یا معاشر المسلمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمینوں، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاه فی اہل بیتی، مجھے کون مدد کرے گا، اس شخص نے مجھے بہت ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے میرے اہل بیت کے بارے میں. فی اہل بیتی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیتی کہا، میرا اہل بیتی، میری بیوی، میری اہل بیت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو کہا کہ میری بیوی میری اہل بیت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ یہ میرے پاس جلد نمبر 2 ہے، پرانا صحیح بخاری کا ہے، اور صفحہ نمبر 661 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے منبر پر اور اپنی بیوی کے بارے میں فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے، یہ لوگوں میری حمایت کون کرے گا، کون کون لوگ ہیں جو حمایت کے لیے ہوں گے. یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے دیکھ. آپ نے ایڈریس کر دیا ان کا سوال بھی. اب جی ہاں جناب جی. علامہ شہباز صاحب آپ اس کو ریبٹل کر دیں. آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز آ رہی ہے، شروع کریں آپ کا ٹائم. جی 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 بسم اللہ. بس اگر میری آواز نہ کٹے، چونکہ ٹرم میری جو بہت اہم ہے، انہوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کے جوابات مجھے دینے ہیں. اگر میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو میں شروع کرتا ہوں. آپ کی آواز اس وقت بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیمرہ آف کر لیجئے گا، اس سے شاید تھوڑا فرق پڑ جائے. آپ جی کی آواز ٹھیک ہے اس وقت.
جی اوان صاحب، مجھے چونکہ آپ لوگوں کی تصویریں میرے سامنے رکی ہوئی ہیں. آپ کی آواز ویسے آ رہی تھی، آپ کٹ گئے آپ. ہمارے ناظرین، آج نیٹ کا مسئلہ ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پھر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اس پروگرام کو، اس علمی نشست کو شوق سے اور ذوق سے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اب ان کو کہو نا کہ اپنا اوان صاحب، ان کو کہو نا کہ وہ حدیث دکھا دیں کہ اہل بیت میں سے ہے، رسول کے اہل بیت میں سے ہے، تو میں مناظرہ ہار گیا. اب وہ مناظرہ ہار چکا ہے. نہیں ایسے نہیں، ان کا جواب لے لینا. وہ ہو سکتا ہے کچھ سند پہ اعتراض کریں، کوئی متن پہ اعتراض کریں، ابھی اس طرح نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے سر جی. نہیں سر، ان کو وہ سوال کا جواب آ گیا نا ان کا. دیکھتے ہیں نا وہ اس حدیث پہ کیا ریبٹل کرتے ہیں. حدیث تو آپ نے دکھائی ہے، آپ اس کا حوالہ دے دیں ذرا، دوبارہ میں ادھر نوٹ کر لوں. ہاں، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2، یہ پاکستانی ہے، وحید الزمان کا چھپا ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہوا علامہ وحید الزمان، اور صفحہ نمبر 661 ہے. صفحہ 661. جی جی، حدیث نمبر لکھا ہوا ہے. حدیث نمبر یہ پرانے زمانے کے ہیں نا، یہ لوکل ہی ہیں، تو یہ انٹرنیشنل نمبر نہیں ہے ان کی. جیسے حدیث نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں جو ادھر پرانے شاعر میں ہے، وہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ چلے وہ آ گئے، آپ بعد میں دکھا دیجیے گا ان کو. اور 778. اللہ کرے آ رہی ہوگی. 778. ٹھیک ہے نہیں، 1858، حدیث نمبر 1858. اوکے. ٹھیک ہے سر، 1858. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی طرف گئے ہیں، جبکہ میرا جو سوال تھا اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ میں اور مجھ میں تنازع ہو گیا ہے. خود شروع میں انہوں نے کیا بیان کیا تھا اوان صاحب کہ جب مومنین میں، مسلمانوں میں آپس میں تنازع ہو جائے تو اللہ کے رسول کی طرف پلٹانا ہے. تو آپ نے اللہ کے رسول کی طرف کہاں پلٹایا ہے؟ آپ نے تو پلٹایا ہی نہیں ہے. آپ نے پیش کرنا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ یہ آیت جو ہے، اللہ کا شکر ہے جی، یہ آیت جو ہے وہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ نازل ہوئی ہے جی میری بیویوں کے لیے. کوئی ایک حدیث انہوں نے پیش نہیں کی. میں نے کہا تھا آخری پروگرام تھا، یہ اسی میں کر دیتے تو میں مناظرہ ختم کر دیتا، لیکن ان کے پاس حدیث نہیں ہے، وہ کہاں سے پیش کریں گے جب ہے ہی نہیں. میں نے پیش کیا کہ انما یرید نزلت هذه الآیہ، آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. تو وہاں پر حضرت ام سلمہ کیا فرما رہی ہیں؟ آیت کہاں سے پڑھ رہی ہیں وہ؟ انما یرید اللہ. یہ کہہ رہے ہیں جی آیت میں ربط ہے. بھائی آپ کا تو میرا ہو گیا نزاع تو ہم نے حدیث کی طرف جانا ہے، حدیث تو آپ کی بات کو رد کر رہی ہے. آپ نے لہٰذا ایک روایت صحیح پیش کرنی ہے آخر مناظرے تک. چننا صاحب آپ کو ٹائم ہے، پیچھے سے ساری کتابیں کھنگال لیں، آپ کو اگر مل جائے تو ہمیں بھی مستفید فرمائیں. آپ بھی پیش کر سکیں گے، بھی تشنا رہ جاتا تھا. ٹھیک ہے اوان صاحب، آپ سے کہا تھا اس سوال کا جواب آپ نے لینا ہے، آپ لکھ لیں اس سوال کا جواب، اپنے سوال لکھ لیں پھر جواب لیجیے گا. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ آیت بتا رہی ہے. اچھا جی، آپ ربط دے رہے ہیں آیت کا. ابھی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ عربی میں گفتگو کر لیتے ہیں. آپ نے خیر کہا، خیر کے 2 معنی ہوتے ہیں، آپ کو عربی بہت اچھے سے آتی ہے، آپ تھوڑا عربی کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت آ رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کرنا مؤنث کا صیغہ، بیوتکن مؤنث، تبرجنا مؤنث، اقیمنا الصلاۃ مؤنث، وآتینا الزکات مؤنث، وأطعنا اللہ ورسولہ مؤنث. اس کے بعد
انما یریداللہ، آپ کہتے ہیں آیت میں کہیں کچھ نہیں ہوتا جب ایک سیاق ہو. بھائی سیاق کی شرائط ہوتی ہیں، سیاق سے استفادہ ایسے نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں، موضوع یعنی وحدت موضوع ہونا چاہیے، سیاق بغیر شرائط کے حجت نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں عوان صاحب، یہ کہہ رہے ہیں آیت میں ربط ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم یا عنکنہ، کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ان کے قرآن میں؟ ممکن ہے ان کے پاس، جو چننا صاحب کے پاس قرآن ہو اس میں عنکنہ لکھا ہوا ہو. بھائی پیچھے تو مونث چلتی آ رہی ہے، یہاں ایک دم سے مذکر کیسے ہو گئے؟ کون مذکر ہے؟ رسول کی بیویوں میں سے کوئی تھا مذکر؟ اللہ یعوذ باللہ. ہیں چننا صاحب، سوال کا جواب دینا آپ نے، رسول کی بیویوں میں سے کوئی مذکر تھا؟ اللہ یعوذ باللہ ثم نستجیر باللہ، کوئی مرد تو نہیں تھا نا بیویوں میں. تو یہ انکم رجسا اہل البیت، پھر ویطہرکن ہے یا یطہرکم ہے؟ یطہرکم. تو مجھے بتائیں، اچھا عوان صاحب غور کیجئے گا، آیت نمبر 32 ختم ہوگی نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَ مؤنث، بیوتکن آ گیا، پیچھے تو اہل البیت ہے، نبی کی بیویوں کے گھر تھے، پیچھے آ رہا ہے کرنا فی بیوتکن. پھر جب یہ انما یرید اللہ آیت کو اگر ہٹا لیں، اس میں سے اسی ٹکڑے کو ہٹائیں، تو نہ آیت کا معنی میں خلل واقع ہوتا ہے اور نہ ہی ربط ختم ہوتا ہے. اس کو ہٹا لیں تو کیا ہے؟ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَاذْكُرْنَا، اور تم اللہ کی ان قرآن کی آیات تلاوت کرو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. ربط نہیں ختم ہوتا. میرا اس پہ سوال، آپ کو بڑا ربط تھا بھی، میں اس میں ربط اور بتاتا ہوں آپ کو. یہ انکم کیسے آ گیا ایک دم سے؟ یطہرکم کیسے آ گیا؟ اہل البیت کیوں ہے، اہل البیوت نہیں کیوں نہیں ہے؟ آگے کیا ہے 33، اس سے آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے تو بیوت لفظ آ گیا ہے. تو اللہ نے اہل البیت کیوں کہا؟ کیا نبی کی ایک بیویاں سارے ایک گھر میں رہتی تھیں؟ یہاں پر آنا چاہیے تھا ان کے مطابق اہل البیوت، ربط ہونا چاہیے تھا. پہلا میرا سوال ہے ان سے، عوان صاحب جواب دیں گے. یہ دوسرا سب سے اہم، یہ میری سن لے، بعد میں وہاں دیکھیں، ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گی بات کی. چننا صاحب آپ کی طرف ہے، میرا توجہ آپ کی طرف ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. اب سوال، ناظرین ذرا توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف، سارے ناظرین اپنے موبائل میں آیت کھول لیں. کیا ہے جی؟ انما، انما کس کے لیے آتا ہے چننا صاحب آپ کو پتہ ہے؟ حصر کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ الاتقان میں جلال الدین سیوطی نے کیا فرمایا ہے کہ انما للحصر، جمہور نے کہا ہے حصر کے لیے آتا ہے. حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کہتے ہیں کہ فقط اور فقط اللہ نے ارادہ کیا ہے آپ سے رجس کو دور کرے. اب مجھے بتائیں، پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، عوام سے بڑی توجہ کیجیے گا، یہ نقطہ جو ہے وہ زیرک افراد سمجھ سکیں گے، باقیوں کے اوپر سے گزر جائے گا. پیچھے کہا کیا، اچھا تم کیا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے، چننا صاحب نے خود بات کی ہے کہ کیا کرو گی تو اللہ رزق کو دور کرے گا. انہوں نے کہا تم پیچھے جو آیا نا، اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے گھر میں، یعنی یہ 5 کام تم نے کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو دور کر دے گا. انما حصر کا یہاں پر کیا فائدہ ہے؟ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہے کہ تم اپنے اموال کا صدقہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ انہی کو پاک کیا جائے گا ان امور کی انجام دہی کی وجہ سے. اللہ تو وہاں عمومی حکم دے رہا ہے. وضو والی آیت میں کیا پڑھتے ہیں کہ وضو کو اللہ نے ارادہ، وہاں پہ بھی کیا اللہ نے ارادہ کیا تمہیں پاک کرنے کا. تو یہ تو عمومی ہے، کوئی بھی شخص وہ صدقہ دے، زکوٰۃ دے، نماز پڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو کیا سب سے رزق دور ہوتا ہے؟ تو پھر یہ انما کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا نقطہ کہ انما یہاں پر لغو ہو جائے گا اگر ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو پچھلی ساری چیزیں ہیں ان کے انجام دہی سے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تم سے. پھر چننا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جی ان 5 کام کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی رسول کی بیویوں سے یہ چیزیں رزق دور کرے گا. تو بھائی انکنہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بیویوں میں مرد کوئی نہیں ہے. اب اگلا نقطہ، پھر یہ ایک اور لفظ کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، انما یریدو بہا، اللہ نے ارادہ کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے. بہا نہیں ہے، یہ دکھائیں مجھے قرآن میں کہاں ہے، ورنہ آپ ترجمہ کریں. آپ نے کہاں سے ترجمہ کیا چننا صاحب؟ یہ کون سے قرآن کا ترجمہ آپ نے کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ سے رزق کو دور کرے؟ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے لیے یہاں پر ہونا چاہیے تھا انما یرید اللہ بہا، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، یہ 5 امور کی وجہ سے تم سے رزق کو دور کرے. وہ کہاں ہے مجھے دکھائیں، بہا کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی قرآن کی آیت میں ہے؟ تو لہٰذا خلاصہ کروں
ان کا جو مدعا تھا بھائی قرآن کی، پہلی بات ہے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اور میرا نزاع ہے، آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرنی ہے، وہ تو یہ کر نہیں سکے، حدیث انہوں نے پیش ہی نہیں کی اور نہیں کر بھی نہیں سکتے، مجھ سے قسم اٹھوا لیں۔ پھر انہوں نے آیت کا سہارا لیا کہ جی بیویوں کے لیے آئی ہے، تو بھائی بیویوں کی بات ہو رہی تھی تو ضمیر مذکر کی کیوں آئی ہیں؟ پھر اب یہ آگے جواب میں کیا کہیں گے، میں وہ بھی دفع دخل کے عنوان سے جواب دیتا ہوں، وہ جی سورہ ہود میں آیت نمبر 71 میں، جی آپ کا ویسے کیا ہوا مان صاحب؟ 2 منٹ زائد دیے تھے آپ کو، تو ٹائم ہو گیا، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ 2 منٹ آپ کو دیے تھے، آپ 10 منٹ کریں نا، آپ 2-3 باریاں 10 منٹ کی کر لیں، بعد میں 5-5 منٹ کر لیجیے گا، چونکہ ابتدائی مقدمے میں ہی جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں دلائل۔ کر لیں ٹھیک ہے نوٹ ہاں جی۔ تو چنا صاحب آپ نے اب کیا کرنا ہے، یہ جواب دینا ہے، اور وہ جو سورہ ہود میں اہل البیت ہے اس میں پیچھے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے فرشتوں نے کیا کہا، فرشتوں نے کہا، وہ میں انشاءاللہ جب یہ بات پیش کریں گے میں اس آیت کو سامنے رکھ کے پڑھ کے پورا اس کا جواب دوں گا، تو لہٰذا مجھے یہ دکھائیں گے کہ بھائی یہاں پر بہا کہاں آیا ہے۔ دوسرا، ان 5 امور کی وجہ سے اگر رزق دور ہوتا ہے تو پھر یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ اپنے مال کا صدقہ دو، اللہ تم ارادہ کرتا ہے تمہیں پاک کرنے کا۔ تیسرا، وضو والی آیت میں ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا تمہیں پاک کرنے کا، تو یہاں پر حصر لغو ہو جاتا ہے، حصر کا کوئی معنی نہیں ہے، انما کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، یہاں پہ انما کا جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، اور خدا کا کلام لغو اور بےہودہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلا آیت کے متعلق جواب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا عوان صاحب، انہوں نے کہا کہ انما یرید اللہ نے ارادہ کیا ان سے رجس کو دور کرے۔ کیا شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں پہلے رجس تھا۔ کیا نام ہے عوان صاحب، آپ کی خدمت میں بھی چنا صاحب، آپ اگر کہیں مدرسے میں پڑھے ہوتے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے باقاعدہ تعلیم لی ہوتی تو اس طرح کی بات نہ کرتے جو کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کو کہ یریدو آیا، یریدو مطلب مضارع پہ آگے چل کے اللہ کرے گا، اس کا مطلب پہلے ان میں یہ چیز نہیں تھی، اللہ اب ارادہ کر رہے ہیں نا ان سے رزق کو دور کرے۔ عوان صاحب یہی مراد تھی نا ان کی کہ پہلے ان میں رزق تھا، اب اللہ دور کرنا چاہ رہا ہے۔ چلے قرآن کی آیت کا مجھے معنی بتائیں، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ انجام دیتا ہے ہر وہ چیز جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یرید اللہ نے کیوں کہا ہے، یعنی پہلے اللہ جو چیز چاہتا تھا وہ انجام نہیں دیتا تھا۔ ایک اور آیت، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا عالمین کے لیے۔ اب یہاں پر یریدو آیا ہے کہ اللہ پہلے ظلم کرتا تھا، کیونکہ ارادہ تو اب کیا نا اللہ نے کہ اللہ عالمین پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، بس یعنی اس کا مطلب ہے پہلے اللہ ظلم کرتا تھا الیاذ باللہ۔ یعنی یہ میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بہت سی ہیں کہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بھیج رہا ہے، ہوائیں بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کون ہوائیں بھیجتا تھا آپ کے مطابق، آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کون ہوائیں بھیجتا تھا۔ اب 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس آیت کا جواب دینا ہے مجھے، انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، یہ میں آخری ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ عالمین کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا مطلب ہے، اہل سنت کے مذہب کے مطابق ان کا خدا پہلے ظالم تھا، اب اس نے ارادہ کر لیا نہیں جی نیکسٹ میں نے ظلم نہیں کرنا، چونکہ انہوں نے یرید کا مطلب کیا لیا ہے۔ دوسری بات یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، جب میں خود بھی کہتا ہوں نا دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عوان صاحب سے شر کو دور رکھے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کے اوپر شر ہے اور میں ابھی دعا مانگ رہا ہوں کہ آپ سے دور ہو جائے، اس کا یہ اصل کوئی مفہوم نہیں ہے۔ ایک انہوں نے نا حدیث پیش کی ہے بخاری جلد نمبر 2 سے، اس میں 1858 اس کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، تو اس میں آپ نے انہوں نے تصریح کی ہے کہ اہل بیتی، انہوں نے کہا میرے گھر، تو وہ یعنی کہ وہاں سے یہ اہل بیتی کا لفظ ہے، اس کو بھی ایڈریس کر دیں۔ ہاں جی اچھا، اب مجھے یہ بتائیں اس میں آیت تطہیر ہے؟ نہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ اہل البیت ہے، اس میں لفظ اہل بیتی میرے گھر سے، میرا اور ان کا مسئلہ لفظ اہل بیت میں بیویاں بھی آتی ہیں، انما ہوا من اہل البیت، بلی کو اہل بیت میں سے قرار دیا ہے، روایات ہیں، ایک نہیں 10 روایات ہیں، بلی اچھا بخاری کی یہ روایت ہے، ایک اور پڑھتا ہوں چھوڑیں اس کو، بخاری کی یہ روایت کھولیں، فاختلف اہل البیت، مجھے اس کا جواب دیں گے، ہو گیا ہے جی یہ میں آخری جواب دے رہا ہوں، یہ اہل البیت کا جواب سن لیں۔ انہوں نے حدیث کرتاز کھولنی ہے عوان صاحب، اس میں آیا فاختلف اہل البیت، کہ اہل بیت میں جب رسول اللہ سے رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تو اہل بیت میں اختلاف ہو گیا۔ تمام شارحین بخاری نے لکھا ہے اس اہل بیت سے مراد صحابہ ہیں،
روایات میں آیا کہ السنور من اہل البیت، صحیح روایت ہے، بلی بھی اہل بیت میں سے ہے، تو کیا بلی سے بھی رجس کو دور کیا ہے؟ بلی بھی بیوی ہوتی ہے یا صحابہ بھی بیویاں شامل ہوتی ہیں جو فختلف اہل البیت بخاری میں آیا ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب میں نے 12 منٹ آپ گفتگو کریں جناب انجینئر چنا صاحب۔ ہاں جی، ہاں جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ایک تو انہوں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ 4 پاکیزہ نفوس جو ہیں صرف وہی اہل بیت ہیں اور باقی کوئی نہیں ہے۔ ہم پنجتن کو اہل بیت مانتے ہیں، لیکن اوروں کو بھی ہم مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں، آل علی کو بھی مانتے ہیں، آل عباس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ شیعہ کتب کے اندر بھی ہے کہ آل عباس، آل علی اور آل جعفر، آل عقیل، یہ بھی یہ بھی جو ہے نا اہل بیت میں داخل ہیں۔ بھی اور ہی کا فرق ہے، یہ کہتے ہیں صرف یہی 4 تن ہی ہیں، تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ انت علی خیرن، تم تو بہتری پہ ہو، کیونکہ تمہارا حکم تو قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ تو میری دعا سے ہو رہے ہیں۔ وہاں پر بالکل کلیئر ہے کہ بیویاں فضیلت میں زیادہ ہیں جو 4 تن سے۔ اس کے لیے میں مزید قرآن مجید کی اور آیت بھی دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، سورۃ احزاب آیت نمبر 53 ہے، آیت نمبر 53۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ مانگ لو۔ اب اگر نبی کے گھر علی کے گھر تھے، ٹھیک ہے، امام حسن حسین کے گھر تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ وہاں پر اجازت لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے جب جاتے تھے گھروں میں؟ جب اجازت مانگتے ہیں آپ رسول کے گھروں میں جانے کی، جب علی علیہ السلام اجازت مانگتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا گھر علی کا گھر نہ ہوا۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے گھر جاتے تھے تو اجازت مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا گھر رسول کا گھر نہیں تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے گھر میں تو نہ رہیں، جو اپنے گھروں کے اندر نہ رہے ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، قریب میں رہ رہا ہوں، وہ تو اہل بیت گھر والے بن جائیں، اور جو گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ اہل بیت نہ ہوں۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں نہ رہتے تھے وہ اہل بیت تھے، تو پھر یہ بتایا جائے کہ رسول کے پھر اہل بیت جو گھر میں رہتے تھے وہ اہل بیت نہیں ہے، تو ان کو پھر کیا کہا جائے؟ وہ پھر کیا تھے؟ جو رسول کے ساتھ نہیں رہتے وہ تو رسول کے اہل بیت ہیں، اور جو رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ پھر یہ عجیب معاملہ ہے، حد ہو گئی یار، کہ رسول کی بیویاں اہل بیت کے کیا معنی ہے؟ اردو میں معنی کریں کہ گھر والی، اردو میں معنی کریں اہل بیت گھر والی، رسول کی گھر والی۔ اگر گھر والیاں موجود ہیں، اما عائشہ صدیقہ نہیں ہیں، تو کیا استغفر اللہ معاذ اللہ لڑکی گھر والی ہوتی ہے؟ ان کے عقیدے کے حساب سے، اصفہانی صاحب کے عقیدے کے حساب سے تو پھر یہ ہوا کہ نعوذ باللہ منہ، یہ اس حساب سے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بیوی نہیں بلکہ بیٹی جو ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کفر کا جو ہے نا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، تو میں مجبوری میں کر رہا ہوں کہ پھر وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی؟ کیا آپ ان کو کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جو بندہ گھر میں اجازت لے کر آئے وہ اہل بیت نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھروں میں ویسے چلے جاتی تھی بغیر اجازت کے، اور وہ اہل بیت نہیں۔ جو اجازت لے کر آ جائے وہ تو اہل بیت ہو گئے، اور جو بغیر گھروں کے اندر آ جائیں اپنا گھر سمجھ کر، آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو عقل اور نقل کے خلاف ہے میرے بھائی۔ جو قریبی لوگ ہیں، جیسے میں نے ڈکشنری میں دکھایا، اصل اہل بیت تو ازواج ہوتی ہیں۔ جب ہم لکھتے ہیں نا کہ آپ دعوت ولیمہ میں آپ بما اہل و عیال آ جائیں،
दावत वलीमा में दावत दी जाती है, ए दोस्त फलाना आप हमारे दावत वलीमा में फलानी जगह होटल पे बेमा अहलो अयाल आ जाए, तो वो क्या आप माइनस कर देंगे? बीवियों को निकाल देते हैं अहलो अयाल से, और बेटियों को जिनकी शादी हो चुकी है और चचाजाद भाई उनको ले जाएंगे और नवासों को ले जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब मैं आता हूं कि उनकी फजीलत क्या है। ये आप देखिए कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल अज़वाज का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों को कहें, व बनात का और अपनी बेटियों को कहें, व निसाइल मोमिनीन और मोमिनीन की औरतों को कहें। यहां देखा बनात बिंत जो है वो उनको बाद में रखा, अज़वाज के, अज़वाज को मुकद्दम रखा बनात के ऊपर, लड़कियों के ऊपर या लड़कियों से पहले अज़वाज को रखा है नबी के साथ। अज़वाज का यानी कि आप अपने जोड़ों को कहें, जोड़ों को। वो आयशा सिद्दीक़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़े हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वह बनात का, आप अपनी लड़कियों को कहें। लड़कियों का जिक्र जो है अज़वाज बीवियों के बाद में आया, जिसको अल्लाह मुकद्दम कर रहा है, इस्पानी साहब उसको मखर कर रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने पहले बयान किया। अल्लाह ताला और फजीलत दी, फजीलत आ गई इनमें कि बना से पहले अज़वाज हैं, बीवियां हैं। मालूम हुआ कि वो ज्यादा हकदार हैं कि उनको अहल बैत बनाया जाए। फिर कुरान, ये सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 59 थी जो मैंने पढ़ी। उसके बाद फिर आप देखें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है अन्नबी उला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये सूरत अहज़ाब आयत नंबर 6 है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि नस्ली माँ से नस्ली बेटे पैदा होते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। मोमिनीन की माएँ हैं। नस्ली माँ जब हो तो फिर कहते हैं ये बेटा भी है, बेटा। माँ न हो तो बेटा और बेटी भी नहीं होते। नस्ली माँ से नस्ली औलाद पैदा होती है। ये ईमान के हिसाब से, मोमिनीन के हिसाब से, ईमान के हिसाब से माएँ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज। और अगर ये नहीं होंगी तो मोमिन बेटे और मोमिन बेटियां भी नहीं होंगी, क्योंकि मां के बगैर औलाद नहीं होती। 3 मिनट बाकी रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फिर फरमाया मां के बगैर जो कहे ना मेरी मां नहीं है, उसको विरासत से तरके में से हिस्सा नहीं मिलता, उसको तरके में से हिस्सा नहीं मिलता। वो कौन सा तरका? दुनियावी हिसाब से। तो इसी तरह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज हैं उनको मां न समझे, मोमिन नहीं है वो, और वो उनको ईमान का तरका यानी जन्नत नहीं मिलेगी, दुनिया के तरके से वो महरूम है जो मां जिसकी नहीं है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जिसकी मां नहीं है आखिरत के तरके यानी कि जन्नत से महरूम रहेंगी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ये मां तो है लेकिन किन की है? जो इनको मां समझे वो मोमिन है, जो इनको मां नहीं समझेगा वो मोमिन भी नहीं होगा। तरके से भी गया, जन्नत से भी गया, ईमान से भी गया। मां के बगैर औलाद ही नहीं होती तो फिर कहां से ये मोमिन बनेंगे जब वो मां ही नहीं है किसी की? तो मेरे भाइयों, तो ये उनकी जो है ना ये इतनी इनकी इंतहाई दर्जे की शान है, अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, क्या फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द के लिए औरत उसकी बीवी जो है वो लिबास है, जीनत है, जीनत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है, जीनत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीनत क्यों छीन रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छीन रहे हो? अल्लाह के बंदो वो तो जीनत अल्लाह ताला ने लिबास कहा। फिर अगर आपको ये एतराज है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरत निसा में फरमाया, आयत नंबर 3 में फरमाया कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों को जो तुम्हें पसंद हैं उनसे शादी कर लिया करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हफ्सा से जो शादी की तो पसंद किया था, पसंद करके शादी की थी। कुरान का हुक्म है कि पसंदीदा शादियां करो। तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने में कोई गलती की थी कि गलत इंतखाब कर बैठे थे?
کہ وہ غلط عورتوں سے نکاح ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ فرقان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ کیا دعا مانگتے تھے کہ وہ دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ذریت کا لفظ بعد میں پھر آیا اور پہلے آیا لفظ جو ہے نا ازواجنا، ازواج ٹھنڈک. مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بنی کہ نہیں بنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آنکھوں کی رسول کی ٹھنڈک تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ ازواج پہلے ہیں اور اس کے بعد جو اولاد وغیرہ بعد میں آتی ہے. چلیں ابھی 2 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، آپ نے ان کی فضیلت میں بہت کچھ پڑھا اور بہت سارے قرآن کے حوالے دیے. انہوں نے ایک عربی کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جو ان آیات سے ہے نا، یہ جو پورا آیات ہے سورۃ احزاب کی، اس سے انہوں نے میں جو سمجھا ہوں، آپ کی اجازت سے اگر اجازت ہو تو بات کر لوں، میں کسی کی طرف باری نہیں کر رہا. انہوں نے یہ فرمایا چنا صاحب کہ اہل بیت میں سے تو فرمایا گیا ہے، وہ اہل بیت سے منہا نہیں کر رہے، وہ نفی نہیں کر رہے. وہ آگے جا کر جو انما یریدو کو آیا نا، وہ آیت نمبر 33، اس سے مراد وہ صرف پنجتن پاک کو 4 تن جو مزید ہیں ان کو لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا. ایک جملہ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کا ربط سیاق وغیرہ بنتا تو وہاں ضمیر ہے یعنی نساء کے لیے مؤنث، اور یہاں ضمیر آ گئی ہے مذکر. آپ اس کو تھوڑا سا اگر ایڈریس کر لیں تو آپ کے پاس 1-2 منٹ ہیں ابھی. ہاں جی ہاں. اب یہ اس کا دلیل مذکر اور مؤنث کا یہ ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ غلط ہے. وہ اس لیے اور ایک حسر کا جو معنی دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حسر ثابت کرے کہ صرف 4 تن ہی جو ہے نا وہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اتجابین من امر اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت، سورۃ ہود کی آیت ہے. وہاں پر بی بی سارہ کو کہا گیا ہے علیکم، جو ہے نا مذکر کا صیغہ ہے، علیکن نہیں کہا، علیکم اہل البیت. جہاں بھی لفظ اہل بیت آیا ہے تو وہاں پر یہ قرآن مجید کے اندر اور بیوی کو کہا ہے، حضرت سارہ کو کہا. جب وہ بشارت دینے آئے تھے اسحاق علیہ السلام کی تو وہ تعجب کرنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوا. تو یہاں پر مذکر اور مؤنث کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا کہ وہ عورت تھی اور اس کو کہتے ہیں کہ جبین کیا تو تعجب کرتی ہے اے اہل بیت. وہاں پر لکم ہے کہ علیکم 2 مرتبہ آیا ہے، علیکم بھی آیا ہے، علیکن نہیں آیا. وہاں پر جو ہے نا یہ بالکل قرآن مجید کا انہوں نے کہا نا کہ مذکر مؤنث کا یہ بھی مسئلہ قرآن مجید نے حل کر دیا. لیکن یہ جو ہے نا میں نے قرآن مجید سے دلیل دے دی اس کو. بس ٹھیک ہے جناب، شکریہ. اب یہ ہے کہ اب آپ کی 5 منٹ کی ٹرن ہوگی جناب. جی نقوی صاحب شروع کریں. دیکھیں جی، پہلی بات ہے انہوں نے 10 منٹ 12 منٹ لگائے ہیں ایسے موضوع پہ جو ہمارا موضوع نہیں ہے. ناظرین یہ کہہ رہے ہیں بیوی اہل بیت میں، ہم بھی کہتے ہیں بیوی اہل بیت میں. انکار کس نے کیا جو اتنا زور لگا رہے ہیں؟ بھائی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے. میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا محل نزاع سمجھ لیں. آیت تطہیر میں اہل بیت کی مختلف جگہ پر میں نے عرض کیا کہ فاختلف آل البیت کس میں آیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے. تمام شارحین بخاری ایک شارح بخاری نہیں دکھا سکیں گے جو یہ ثابت کر سکے اس میں بیویاں آپس میں لڑ پڑی تھیں. جب حدیث کرتاس ہوئی ہے تو بیویاں آپس میں لڑ پڑی تھیں، ان کا اختلاف ہو گیا تھا قلم دوات دینا یا نہیں دینا. اس کا جواب یہ نہیں دیں گے، آخر تک نہیں دیں گے، لکھوا لیں مجھ سے. پھر کہتے ہیں جی بیویوں کوئی اہل بیت سے نہیں کو. بھائی بیوی ہم نے کب کا اہل بیت نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا جو مدعا ہے وہ آیت تطہیر میں ہے کہ آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہیں وہ یہ ہیں یا نہیں ہے. دوسرا میں نے ان کو بات کی تھی اس لیے ان کے اوپر سے گزر گئی. میں نے کہا تھا انما لغو ہو جائے گا. میں نے وہاں پہ قرآن کی کئی آیتیں ان کی خدمت میں بیان کی کہ اگر یہ 5 چیزیں نماز آج کیا کہتے ہیں عوان صاحب بھی پڑھے میں بھی پڑھوں تو رزق دور ہوتا ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق. صدقہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں
طاہر و مطہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان آیات میں بھی آیا ہے کہ بھائی صدقہ دینے سے، یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرے گا، اور یہاں پر بھی پھر انما کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انما لاگ ہو جائے گا. پھر کہا کہ ان چیزوں کے ذریعے، وہاں پر لفظ بہا آنا چاہیے تھا، انما یرید اللہ بہا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے، یہ جو 5 حکم دیے ہیں یہ کرو گی، ان کے ذریعے سے وہ تمہیں رزق سے دور کرے. یہ ان کا جواب انہوں نے بالکل نہیں دیا. پھر میں نے شروع میں کہا تھا، میں نے کہا ایک روایت پیش کرتے ہیں عوان صاحب، میں نے کہا تھا کہ اس پہ مناظرہ ختم ہو جائے گا کہ وہ جو یہ جس روایت کا انہوں نے جواب دیا نا کہ خیر من اہلی، وہاں پہ خیر کے 2 معنی ہوتے ہیں، اس روایت میں 2 چیزیں متضاد بیان کر رہے ہیں. شروع میں کیا ہے کہ نزلت هذه الآیہ، یہ بتائیں کہ یہ آیت 33ویں پوری کس جگہ پر مجھے دکھا دیں. کرنا فی بیوتکن سے کسی جگہ دکھا دیں یہ آیت پوری نازل ہوئی ہے. وہاں پہ حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں نازلت هذه الآیہ انما یرید اللہ. وہ یہاں سے کیوں شروع کر رہی ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی بھی اور ہی کا فرق ہے. بھائی میں ثابت کر رہا ہوں یہ ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ نبی کی کسی بیوی کے لیے نازل ہوئی ہے، میرے لیے ثابت کر دیں، تو آپ کے بھی آ جائیں گے، میرا ہی ختم ہو جائے گا. بھائی میں کس چیز کا دعویٰ، میرا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ ہے یہ 5 ہیں، میں اس کے اوپر دلیل دے رہا ہوں. ان کا دعویٰ ہے بیویاں بھی ہیں، تو یہ ثابت کریں نا کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ نبی کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ ثابت کریں گے. رسول کی حدیث لے کر آئیں. کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ نہیں لے کر آ سکتے، آخر مناظرے تک ٹائم ہے ان کو. اچھا اس کے بعد انہوں نے 10-12 منٹ تو ایسے فضول میں لگائے نا. میں نے کہا تھا کہ اہل البیت کے مختلف معنی ہیں، ان میں حدیث بخاری پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی کہ السنور، مسند احمد کی روایت ہے، السنور من اہل البیت، بیوی انسان کے اہل بیت میں سے ہوتی ہے، چونکہ وہ 4 دیواری میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو اہل بیت کہا گیا ہے. اب بیوی بلی جو ہے وہ آپ کے مذہب میں بیوی شمار ہوتی ہے، زوجہ شمار ہوتی ہے. جب آپ کے ہاں وہ آتا ہے شادی کا کہ آپ اپنے بما اہل و عیال شرکت کریں تو اپنی بلیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، سارے ابو ہریرہ بن جاتے ہیں، بلیوں کو ساتھ رکھتے ہیں اور سارے چل پڑتے ہیں. نہیں ہوتا نا، یہ کوئی عقل مند کام یہ بندہ نہیں کرتا. پھر آپ کہتے ہیں وہاں پہ بیویاں. پھر انہوں نے کہا میں لغت کا حوالہ دیا، لغت کا حوالہ میں دیتا ہوں. بیویاں حقیقتاً اہل البیت نہیں ہے، مجازن ہے. یہ حوالہ ملاحظہ کریں. تاج العروس زبیدی کی کتاب ہے، تاج العروس من جواہر القاموس، لغت کی ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ الْمَجَازِ الْأَهْلُ لِلرَّجُلِ زَوْجَتُهُ. مجاز اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی زوجہ، حقیقتاً نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں جی وہ بیٹی کو کیسے لے دیا، بیٹی کو کفر نہ باشد. بھائی قرآن مجید نے کہا آپ نے نہیں پڑھا ہوا. حضرت نوح کے بیٹے کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ اہل. اصل میں ہمارا جو لفظ ہے نا جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے عوان صاحب، وہ بیت نہیں ہے. بیت کو تو گھر کو کہتے ہیں، لفظ اہل اصل مسئلہ ہے. تو اہل تو قرآن مجید میں حضرت نوح کے انہ لیس من اہلک، یہ تیری بیوی نہیں ہے. عجیب و غریب نہیں ہو جائے گا یار؟ یہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ ایک کوئی علمی دلیل نہیں دے رہے. یعنی حضرت نوح کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ تیری بیوی نہیں ہے. جی اہل چونکہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں جو میں نے شروع میں آپ سے سوال رکھے ہیں ان کے جوابات دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک آپ نہیں دے سکتے، آپ کے جتنے مولویوں سے میں مناظر کر چکا ہوں 5-5 6 گھنٹے میں مناظر کر کے جواب نہیں دے سکتے. اب اگلی دلیل ہے، ان کو چاہیے جواب دیں. امام حسن علیہ السلام نے صحیح روایت کے اندر ہے، مجمع الزوائد کے اندر، جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے وہ ممبر پر آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، کون سی آیت؟ عوان صاحب امام حسن فرما رہے ہیں یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ، یہ ہمارے لیے نازل ہوئی. انہوں نے کرنا فی بیوتکن سے نہیں پڑھا، شرط کے خلاف ہے. ہم نے کہا تھا حدیث رسول پڑھیں، امام حسن کی بات حدیث رسول کی پڑھی ہے میں نے. آپ نے کون سی حدیث رسول پڑھی؟ خلاف پڑھ رہے ہیں آپ نے ایک رسول کی حدیث نہیں پڑھی. آپ نے ایک رسول کی حدیث نہیں پڑھی، آپ پڑھیں. آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی میں نے کہ کون ہے وہ میری مدد کرے گا. صحیح بخاری کا تطہیر میں سے آیت تطہیر میں کون سی پڑھی ہے آپ نے؟ کون سی پڑھی ہے؟ وہ قرآن مجید پڑھا ہے. قرآن مجید تو میں نے پڑھا. نزاع ہو گیا. خود ہی شروع میں کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اللہ کے رسول کی طرف پلٹانا ہے. تو کیوں نہیں پلٹا رہے اللہ کے رسول کی طرف؟ قرآن اور اللہ کے رسول دو چیزیں کہی ہیں میں نے، ایک نہیں کہی میرے بھائی. آپ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ثابت کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ قرآن مجید ہے نا، تو میں نے قرآن مجید کو پیش کیا. ثابت کرو. وہاں پہ کہاں پہ آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب؟ میں نے قرآن کی آیت کا جواب دیا ہے. میرے لیے ثابت کرو نا کہ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. پھر اس نے آخری سنیں، اب جواب سنیں. اب یہ آخری جو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پتا تھا سورہ ہود کی انہوں نے آیت پڑھنی ہے. سورہ ہود کی انہوں نے آیت پڑھی، وہ میں آیت آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں تو وہ آپ دیکھیے گا. سورہ ہود کی آیت پڑھتے ہیں. وہاں پر میں نے پہلے کہا کہ سیاق کیوں نہیں پڑھ رہے وہاں پہ؟ مولوی صاحب 71 نمبر آپ وہ تو پڑھ دیتے ہیں لیکن آپ نے سیاق کیوں نہیں پڑھا؟
پیچھے ذکر ہو رہا ہے کس چیز کا؟ سورہ ہود کی، یہ دیکھیے گا، کہتے ہیں جی وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ، یہ دیکھیں پیچھے مؤنث آ رہا ہے سیگا. مولوی صاحب اس کا جواب دینا ہے، پہلے والوں کی طرح ہضم نہیں کرنا. سن لو پھر آپ کہتے ہو میرے کان آپ کی طرف ہیں، آپ سارے میرے سوال کھا گئے ہو. بس وہ اپنے جو یاد کر کے آئے ہوئے ہو نا، فضائل بیویاں اہل بیت، بیویاں اہل بیت، جو ہمارا موضوع نہیں ہے اس پہ سناتے ہو. سنیں سورہ ہود کی آیت نمبر 70 اور 71 دیکھیں پیچھے کیسے ذکر ہو رہا ہے. کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ، مؤنث کا صیغہ. فَبَشَّرْنَاهَا، بشرناها، ہاں دوبارہ مؤنث کی ضمیر ہے. ہم نے نبی اس کو بشارت دی، کس چیز کی؟ بے اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیریں آ رہی ہیں. اس کے بعد قالو اتعجبین من امر اللہ، کیا تو، یہاں پر پھر مؤنث ہے، کیا اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہو؟ میں یہ مکمل کر رہا ہوں، یہ جواب لے لیں پھر اس کے بعد ان کی ایک دو. ٹھیک ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، جہاں پر پیچھے کس کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت اسحاق. پیچھے کس کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت یعقوب کا. ان کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائی مردوں کی وجہ سے السلام علیکم اہل البیت کا ہے، اور حضرت ابراہیم بھی اس میں شامل ہیں. حضرت ابراہیم بھی اس میں شامل ہیں. کہتے ہو جی وہ نبی کی بیوی کے لیے آیا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ قرآن کی آیت کا کبھی جواب نہیں دے پائیں گے، میرے وہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے. اب یہ کیا ہے؟ ایک روایت پیش کریں گے. عوام صاحب چیلنج کر رہا ہوں، ایک روایت پیش کریں گے، وہ جو میری روایت کا جواب دیں گے نزلت هذه الايه کا پیش کریں گے، کرنا فی بیوتکن، یہ آیت نبی کی بیوی کے لیے نازل ہوئی، روایت پیش کریں گے. پلیز یہ انہوں نے یہ قرآن 1 منٹ انہوں نے اوپر لیا. جانا صاحب آپ کو بھی دیا جائے گا. آپ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارا کھڑی ہوئی تھی. یہ جو ہے نا سید فرمان علی کا ترجمہ ہے قرآن مجید، سید فرمان علی. یہ ترجمہ میں شیعہ بھائی پڑھ رہا ہوں. خوشخبری دی، یہ سن کر ہنس پڑی. تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے کس کو خوشخبری دی؟ یعنی کہ بیوی کو عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور عیسیٰ کے بعد یعقوب کی. وہ کہنے لگی، دیکھیں یہ سارے مونس کے سیگے ہیں اردو میں بھی. وہ کہنے لگی اے ہے کیا، اب میں بچہ جنت بیٹھوں گی تو بڑھیا ہوں، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں. یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے. وہ فرشتے بولے ہاں تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو. دیکھیں مونس کے سیگے سارے کے سارے، اور وہ عربی میں مذکر ہے، نیچے ترجمہ بھی فرمان علی شاہ صاحب وہ جو ہے نا بیوی کی طرف کر رہا ہے سارا کا سارا. تعجب کرتی ہو اے اہل بیت، نبوت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے. دیکھا یہ ترجمہ بھی شیعہ عالم کا کیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں بیویوں کی طرف ہے. ان کا جو ہے نا ترجمہ کہ وہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی طرف اشارہ ہے. یہ مقابلہ ہی بیوی سے کر رہے ہیں، حضرت سارہ سے کر رہے ہیں، اور اسی کو ہی کر رہے ہیں. اور کہیں پر ایک ہی جو ہے نا آیت کے اندر کہیں پر مذکر کے سیگے ہیں، کہیں پر مونس کے سیگے ہیں. یہ دونوں ایک ہی آیت کے اندر، اور یہ خطاب جو ہے نا وہ بی بی سارہ کو ہے. یہ ثابت ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ باتیں انہوں نے پڑھی ہیں اپنے حساب سے، اس میں کوئی بھی حصر کہ فقط جو ہے نا اہل بیت رسول صرف فقط 4 ہیں، صرف 4 ہیں. ایک بھی کوئی حدیث یا قرآن مجید کی آیت سے انہوں نے ثابت نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں 4 احکامات ہیں قرآن مجید کے اندر 22ویں پارے میں. وہ بھائی زیادہ ہیں صرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ شرط رکھی کہ یہ کام کر لو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں، وہ آپ سنیں کہ اب سنتے جاؤ. اور تم میں سے جو بی بی خدا اور اس کے رسولوں کے تابع داری اور اچھے کام کرے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت اور کام اچھے کرے، 2 چیزیں، اس کو ہم اس کا ثواب دوہرا عطا کریں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. ان نبی کی بیوی ہو تم، اور معمولی عورتوں کی چیز نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو اور اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم بات نہ کرو، کہ جس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے، اور صاف عنوان شائستہ سے بات کرو. یہ 4-5 احکام تو ادھر آ گئے.
फिर आगे है, और अपने घरों में बैठी रहो और अगले जमाने जाहिलियत की तरह अपना बनाओ सिंगार न करो। ये 6-7 पॉइंट है, ये आ गए अहकामात। आगे हैं वक़िम सलात वक़िम सलात व आती न ज़कात, ज़कात भी दिया करो और जो है ना वो और नमाज को काम क्या करो। 8-9 अहकाम ये हो गए। वअतिन अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। 10-11 अहकामात हैं। अल्लाह ताला दे रहा है ये कर लो, और ये जो मैंने अहकामात तुम्हें दिए हैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें तंगी करने के लिए नहीं दिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है इनकी रिजल्ट क्या मिलेगा, इनका तुम्हें सलाह क्या मिलेगा, इनके नतीजे में तुम्हें क्या मिलेगी। अगर ये काम करोगी तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हर किस्म का रिजिस दूर कर देगा। तुम्हारे अकीदे के हिसाब से वो अहल बैत के अंदर तो रिजिस शुरू से ही नहीं था, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रिजिस दूर करूंगा और जो है ना तुम्हें पाक करूंगा। पाक करने का हक है। और ये जो है ना फिर आगे, फिर इसके अलावा आगे भी है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, इसलिए कि ये बीवियों के बारे में थी। ये जो है ना सैयद फरमान अली ये भी अपने तफसीर में ये लिखते हैं साइड पे, इस आयत की साइड पे क्या लिखते हैं, इस आयत के दरमियान से निकाल कर माँ कबल और माँ बाद को मिलाकर पढ़ो तो कोई खराबी नहीं होती, बल्कि और रब्त बढ़ जाएगा। जैसे साफ मालूम होता है कि ये आयत इस मकाम की नहीं बल्कि ख़ाम का किसी खास गर्ज से दाखिल कर दी गई है। यानी वो भी समझता है कि ये बीवियों के बारे में किसी खास गर्ज की खातर ये कहीं आयत कहीं से उठा के इसमें दाखिल कर दी गई और इसको बीवियों के जो है ना खाते में डाल दिया गया। अब ये भी रो रहा है, ये इसका शिया आलम है, ये खुद मान रहा है कि अब ये आयत बीवियों ही के बारे में है, इसलिए परेशान है। कहता खाम का किसी खास गर्ज से, क्या गर्ज है कि ये आयत बीवियों के बारे में हो जाए। यानी ये खुद भी मानता है, शिया आलम है इस आयत को। मुझे बताओ इस्फानी साहब, आप ज्यादा आलम है, आपने आज तक कोई किताब नहीं लिखोगे, इसने कई किताबों का ये मुसन्निफ है, जो किताबें लिखे उसको ज्यादा इल्म होता है और आपने कोई किताब नहीं लिखोगी। मुझे बताओ जिसको ज्यादा इल्म है, अब आप उसको नहीं मानेंगे, आप कम इल्म है इसके बावजूद भी इनकार करेंगे। और अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद नहीं करता जो कम इल्म होते हुए भी अपने बड़े आलम की तौकीर और इज्जत ना करे। और आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया था, शैतान को कहा गया कि इल्म बताओ, वो फजीलत में ज्यादा था, उसको नहीं माना था। तो आपको पता है वो कितना बड़ा गुनाहगार बना। अब ये ज्यादा आलम है आपसे, शिया है, उसके बावजूद ये आप इसको नहीं मानते। उसके बाद फिर ये है, अभी मेरा टाइम है मेरे भाई, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। नहीं, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अंकल खत्म हो गया है, खत्म हो गया भाई। एक मिनट में फिर जवाब आपको दो ना, आपके सवालात हैं। फिर आपने कहा कि फ़ख्तलफ़ अहल बैत, ये हदीस करतास के अंदर है। अहल बैत तो क्या उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज बीमारी की हालत में थे तो सिर्फ सहाबा बैठे हुए थे और अहल बैत में से कोई नहीं था? ये कैसी आप बात कर रहे हैं? वो सब ने इख्तिलाफ किया, उसमें अहल बैत भी हैं, या तो ये कहो कि अहल बैत थे ही नहीं, सारे सहाबा थे। इंजीनियर साहब जी बेसाद एहतराम, वो थोड़ा सा गौर करें, शायद आपने पॉइंट को समझा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अहले बैत से मुराद आप सिर्फ अज़वाज मुतहरात लेते हैं तो यहाँ हदीस बुखारी में, हदीस करतास में जब अहले बैत का लफ्ज आया तो क्या वहाँ बीवियां हम मुराद ने, बीवियां आपस में झगड़ी थी, उनके आपस में नज़ा हुआ था? नहीं, ऐसे क्या, मैंने पहले ही कहा था कि अहल लफ्ज की माना है करीबी रिश्तेदार। मैंने पहले ही आपको अहल लफ्ज की 3 माने बताई थी, खानदान, बीवी और करीबी रिश्तेदार। तो टॉप पर सबसे पहले बीवी होती है क्योंकि वो घर में जाती है, इजाजत नहीं मांगती। ये कैसी है कि वो अहल बैत तो वो दूर के रिश्तेदार बने जो इजाजत मांग कर आते थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो इजाजत मांगते थे और आशा सिद्दीक़ा तो घर में वैसे चली जाती थी। जो वैसे घर में चली जाए वो अहल बैत नहीं, जो इजाजत मांग कर आए तो उसका तो घर ही नहीं होता। जिसका घर ही नहीं, कुरान मजीद का आयत है कि ज्यादा टाइम प्लीज, ज्यादा टाइम हो रहा है, ये पौने यानी 2 मिनट यानी 7 अब तकरीबन 8 मिनट में कुछ मैंने भी दरमियान में बात की जी। सैयद शहबाज नकवी साहब, आप इनको ना बात में इसलिए कहता हूँ कि जब ये कान में टूटियां लगा के बैठे होते हैं, इनको चाहिए कि मेरी बात सुन लें। 1 मिनट, मैं चाहता हूँ कि टाइम काफी हो गया है और ये जो तीसरी टर्न है ना, ये आप शुरू करने लगे हैं, इसका ये जवाब देंगे
تو میں تو چاہتا ہوں کہ حضرت اس کو یہ ایک ٹرن کمپلیٹ کر کے ختم نہ کر دیں. نہیں درمیان میں نا سنیں، درمیان میں نیٹ کا ایشو رہا، لائٹ کا ایشو رہا، اور دلال نہیں دے گا، یہ ختم کرے لیکن اور دلال نہیں دے، ریپیٹ وہی کرے گا. اگر یہ اور دلال دے گا تو پھر میں بھی بات کروں گا. میں دونوں کی آراء یعنی رائے لے رہا ہوں کہ آپ تھوڑا آگے چلنا چاہتے ہیں. کیوں جی چلیں پھر. جی آگے چلیں. ایک گھنٹہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ ایک گھنٹہ جو ہم نے شرط میں رکھا تھا وہ پورا ہوا نہیں ہوا؟ وہ سر اس سے زیادہ ہو گیا نا، وہ تو تو بس وہ آپ اپنے شرط میں رکھیں. اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ شرط کو اپنے حساب سے پھر بڑھاتا. اگر شرط ہے تو اس کو پورا کریں سر آپ. اس میں قبلہ بات تو 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. وہ 1.5 تو شرائط کی پابندی کریں. باقی اور اس کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ یا علی مدد پر مجھ سے ایک اور مناظرہ یہ رکھیں 10 دن کے بعد. کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں پھر لیتے ہیں ان کی رائے. وہ قبلہ وہ اوپر سے بچے نے آپ کو کامران نے بتایا، یہاں تو ہمارا 1 آدھا گھنٹہ تو اس ٹیکنیکل ایشوز میں گزر گیا. ٹھیک ہے، تو ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ چلنے دے، 1-2 ٹرن اور کر لیتے 5 منٹ. 1 گھنٹہ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. چنا صاحب دلائل پڑھیں، ابھی دلائل شروع ہوئے ہیں. ایک ٹرن لے سر، ایک ٹرن لے. یہ شروع میں بات کرتے ہیں، رک جائیں. ابھی مناظرہ شروع ہوا ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کدھر جانا ہے آپ نے؟ یہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. 11 ہو گئے، انشاءاللہ اٹھ جائیں گے. ویسے بھی بزرگوں کو نیند کم آتی ہے، جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، بزرگوں کو کم آتی ہے. آخری عمر میں نیند کم ہو جاتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب سنیں. میں نے اس لیے یہ فائنل کرنا ہے بھائی. نہیں فائنل نہیں ہے. ابھی تو آپ پہ گرز آنا ہے. ابھی تو اصل گرز میں نے رکھا ہوا ہے، وہ تو برداشت کریں تھوڑا سا. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن لیں جی. عوان صاحب ان کو میں نے اس لیے کہا کہ لکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ادھر ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں استدلال کیا قائم کر رہا ہوں. میں جو وہ آیت ان کی سورہ ہود کی آیت کا جواب دیا، بھائی یہ ترجمہ پڑھنے بیٹھ گئے. ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ خود شروع میں ہی خطاب خاتون کو ہو رہا ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا. میں نے ایک لفظ کو ایسا ایسا پڑھا، بتایا کہ بیوی کو خطاب ہو رہا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اور کہا کہ یہ بتائیں پھر آگے اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر ہے. اس کے بعد کیا رحمت، وہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اس میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم شامل نہیں ہے. فقط رحمت حضرت سارہ کے اوپر تھی. بھائی یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. حضرت ابراہیم بھی اس میں شامل ہیں، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق بھی اس میں شامل ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، ان کو اس کو سمجھ نہیں آئی. میں نے بات استدلال قائم کیا اس سے، تو یہ اس کا جواب نہیں ہو سکا. دوسرا میں نے اس قرآن کے ایسے کہا تھا کرنا فی بیوتکن سے چلیں، تو آگے انما یرید، انما حصر لغو ہو جاتا ہے. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. بھائی انما یعنی فقط اللہ نے ارادہ کہ آپ کو. پھر میں نے اریدو بہا کا کہا تھا، یریدو بہا، ان چیزوں کے ذریعے. بہا وہاں پہ نہیں ہے. اگر یہ کہیں گے کہ پیچھے چلتا آ رہا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے اللہ پاک کرنا چاہ رہا ہے، تو انما جو حصر کے لیے آتا ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، معنی نہیں بنتا اس کا. کیوں؟ کیونکہ دیگر قرآن کی آیتیں اس سے ٹکراتی ہیں، کیونکہ اللہ دیگر جگہوں پر بھی یہی کام کرنے والوں کو پاک کر رہا ہے. تو پھر ان کے لیے خصوصیت کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ پھر یہ حصر کس چیز کا رہ جاتا ہے؟ پھر تو حصر ختم ہو گیا، پہلی چیز. دوسرا اب یہ میرا سوال ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کی بات مانتے ہیں، رجس، عوام سب توجہ کیجئے گا، رجس دور کر دیا تھا. رجس کا مطلب پلیدگی، ہر قسم کی ان سے جو ہے نا برائی، نکارت دور کر دی تھی. واقعہ افک ہوا، تہمت لگائی ان کے صحابہ نے حضرت عائشہ پہ زنا کی. کون تھے؟ مستہ بن اساسہ اور جناب ان کے وہ جناب انس تھے. انہوں نے کس تہمت لگائی؟ کس پہ؟ ام المومنین پہ. کہتے ہیں ماں کے بیٹے حلالی ہوتے ہیں. تو ان حلالیوں نے کیوں تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ پہ زنا کی؟ ہاں جی، پھر کیوں ان کے اوپر حد جاری ہوئی؟ صحابہ کیوں تہمت لگا رہے ہیں اگر حلالی؟ بڑے آپ نے جذباتی تقریر کی جی، وہ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، یہ واقعہ افک، توجہ کیجئے گا عوان صاحب، یہ دلیل ان کو آخر تک لڑی رہے گی، جواب نہیں دے سکیں گے. یہ بتائیں واقعہ افک ہو رہا ہے، یہ آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. ناصر الدین البانی لکھتا ہے کہ آیت تطہیر پہلے نازل ہوئی اور واقعہ افک والی آیت بعد میں نازل ہوئی. اگر اللہ نے ہر پلیدی سے دور کر دیا تھا تو پھر حضرت ابو بکر نے، رسول اللہ نے کیوں شک کیا؟ حضرت علی نے کیوں شک کیا حضرت عائشہ پہ؟ اور جب تک سورہ، آپ لوگوں کے بقول سورہ نور کی وہ آیت برات کے لیے نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے تو سارے شک میں تھے. وہ کہتے نہیں جی اللہ نے تو ہر برائی سے دور کر رکھا ہے. تو وہ رجس میں زنا نہیں آتا تھا کیا؟ زنا رجس نہیں ہے؟ پھر کیوں سب نے وہاں پر آیت تطہیر پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ انما یرید اللہ، جی اللہ نے تو بیویوں سے رجس کو دور کر دیا ہے، زنا کیسے کر سکتی ہیں؟ صحابہ نے پھر کیوں تہمت لگا دی تھی؟ یہ اس کا جواب لینا ان سے. اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں، انہوں نے جو دلیل پیش کی، انہوں نے کہا کہ فاختلف اہل البیت میں بیویاں ہیں.
بدرالدین عینی، ابن حجر اسقلانی، جناب قسطلانی، سب نے لکھا ہے کہ فاختلف اہل البیت سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں رسول کی، وہ اہل بیت خاص نہیں مراد۔ یہ بتائیں ناصر الدین البانی، آپ نے تو کوئی کتاب صرف پیچھے رکھی ہوئی ہے، لکھی تو آپ نے بھی نہیں ہوگی، تو یہ بتائیں ابن حجر جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، وہ حدیث کو زیادہ آپ سے سمجھتا ہے یا چننا صاحب سمجھتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے حدیث پیش کرنی ہے، خود یہ فرمان علی کے ترجمے پیش کر رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی حالت ہے، فرمان علی کے ترجمے پیش کر رہے ہیں۔ میری کتاب سے ان کو چاہیے تھا رسول کی مرفوع حدیث پیش کرتے، کوئی حدیث انہوں نے پیش نہیں کی۔ کہتے ہیں جی شرط کی خلاف ورزی ہے، شرط کی خلاف ورزی تو آپ نے کی ہے۔ قسطلانی زیادہ پڑھا لکھا ہے، چننا صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ جاہل ہے، ان کو نہیں پتا کہ آل البیت سے مراد یہاں پر صرف صحابہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں فاختلف، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بلی اہل بیت میں سے کیسے ہوتی ہے؟ انہ لیس من اہل کا جواب کیوں نہیں دیا کہ بیٹا اہل بیت میں ہے؟ بھئی یہ جو آپ نے اہل بیت کی وہ رٹ لگائی تھی، وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ اہل بیت جو آیت تطہیر میں وہ ہمارے مورد بحث ہیں، ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر انہوں نے کہا حضرت ام سلمہ کا جواب نہیں دیا، وہ کہہ رہی ہے نزلت هذه الآیہ، کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، کرنا فی بیوتکن سے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا انما یرید اللہ سے ہے۔ وہ کیوں نہیں پڑھا جب یہ آیت پوری تھی، صرف یہ ٹکڑا نہیں تھا، پوری 33ویں کرنا سے نازل ہوئی تھی، تو اس کا جواب دیں، کوئی حدیث کیوں نہیں لے کر آتے کہ یہ پوری آیت نازل ہوئی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ نازل ہوا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انما یرید اللہ جو ہے یہ ان 5 کے لیے ہے، اور ان کے محدثین اتنے بے وقوف تھے، یہ کہتے ہیں جی فضیلت نہیں ہے، انہوں نے باب باندھا فضائل و اہل البیت، فضائل و اہل البیت باندھ کے اس کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں، کہ کس کو لے کر آئے؟ آیت تطہیر ان 5 کے لیے نازل ہوئی ہے، تو کیوں بھائی ان میں بیویاں کدھر گئیں؟ ان کے لیے تو فضیلت تھی، تو کیوں نہیں لے کر آئے اس میں؟ تو لہٰذا میرے سوالوں کے ان سے جواب لیجیے گا آخری ٹرن ہے، اگر آخری ٹرن نہ ہو میں کہتا ہوں یہ آگے ابھی بحث کریں، 2 ٹرنیں اور رکھیں۔ جی چنا صاحب آپ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس بھائی نے کہا ہے کہ رجس کی معنی پلیدگی ہے، اور جو ہے نا مفتاح نے یا اوروں نے ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ تہمت لگانے والا تو ابی تھا، لیکن یہ اس کے انسان کبھی چکر میں انسان آ جاتے، ان کی نیت ٹھیک تھی، اس لیے ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کو سزا ملی۔ لیکن جو ہے نا، اور اس کے بارے میں جب ابو بکر نے کہا کہ میں جو مستح کی مدد کرتا تھا مالی، اس سے رک جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری کہ تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو یہ لوگوں تم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دو۔ حضرت مستح کی وجہ سے قرآن مجید آیت نازل ہوئی، ابو بکر نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ یہ سورۃ نور کی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک کیا کہتے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر شک کیا تو وہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے سورۃ نور کے اندر کہ ولولا سمعتموہ قالوا ھذا افک مبین، جب تم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ یہ بہتان ہے، یہ واقعہ سنا تھا، تو یہ تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے؟ تو گویا کہ حضرت علی کی غلطی کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹ ہے، انہوں نے یہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بیویاں پیدا کی ہیں، اگر چلو کوئی بات نہیں تو یہ بات بھی جو قرآن مجید کہتا ہے اس حساب سے ان کے ساتھ ٹیلی نہیں کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو جنہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بہتان ہے، ان کی قرآن مجید میں سورۃ نور میں سرزنش کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ بار بار یہ علماء کی باتیں کرتا ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن اور حدیث آپ پیش کریں اور علماء کی باتیں نہیں چلیں گی۔ ام سلمہ کی روایت کے اندر تو یہ الفاظ کلیئر موجود ہیں کہ انک علی خیر، کہ تم تو خیر کے اوپر ہے،
اور خیر کہتے ہیں بہتری کو. اس حدیث سے اندر بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اس زمانے کی عورتیں بھی سمجھتی تھی کہ عورتیں اور بیویاں اہل بیت سے ہیں. وہ سمجھتی تھی کہ میں بھی اہل بیت سے ہوں, اس لیے انہوں نے سوال کیا. اگر وہ اس وقت نہ سمجھتی ہوتی کہ میں اہل بیت نہیں تو وہ سوال بھی نہیں کرتی. یہ ان کا سوال ہی بتا رہا ہے کہ ام سلمہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں. یعنی کہ اس وقت یہ ٹریڈیشن تھی کہ بیویوں کو اہل بیت سمجھا جاتا تھا. اور پھر بخاری کے اندر کئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ان کو السلام علیکم اہل البیت کہہ کے پکارتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت تطہیر سے آپ ثابت کریں کہ بیویوں کو میں اہل بیت تو مانتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی بھائی کے سامنے کہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اس کا کوئی اس نے جواب نہیں دیا نبی کے گھروں کے اندر داخل نہ ہوں الا ان یؤذن لکم, جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. احزاب آیت نمبر 53. بیویاں تو ویسے چلی جاتی ہیں, جو ویسے ہی چلی جاتی ہیں وہ اصلی نہیں ہے اور مجازی ہیں, اور اصلی وہ ہوئی جو اجازت لے کر آ جاتے ہیں. یار یہ تو حد درجے کی بات ہے کہ جو اجازت لیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اجازت لے کر آتے تھے یا ویسے ہی چلے جاتے تھے؟ مجھے بتاؤ. اگر وہ ویسے ہی چلے جاتے تھے تو پھر اس کا گھر ہوا, وہ پھر اہل بیت ہوا, ورنہ رسول کا گھر اور ہے اور علی کا گھر اور ہے. اگر وہ اجازت کے بغیر جاتے تھے تو پھر وہ گھر ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ مجھے یہ سوال کا جواب آپ بھی دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں وہ تو اہل بیت نہیں ہیں, اور وہ جو باہر رہتی ہیں دور وہ اہل بیت بن گئے. جو کٹھے ہیں کٹھے رہنے والے اہل بیت نہیں, حقیقی اور اصلی, اور وہ مجازن ہو گئے. اور جو مجازن ہے وہ مجازن ہے. رسول اللہ آپ دیکھیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں, ایک منٹ میں پوری کروں. مجازن میں ادھر محلے میں رہتا ہوں, یہاں پر کچھ لوگ آ جائیں کہ لگے آپ کا مکان کون سا ہے, تو میں کہوں گا میرا مکان یہ ہے. پھر وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے ارد گرد میں مکان کس کے ہیں, تو میں وہاں مجازن کہوں گا کہ یہ بھی اپنے ہی گھر ہیں. مجازن وہ ہوں گے اپنے ہی گھر, میں کہوں گا مجازن. وہ میرے حقیقی گھر نہیں ہوں گے, اپنے رشتہ داروں کو گھروں کو میں اپنا کہوں گا مجازن, لیکن حقیقی گھر ہوگا جہاں پر میں رہتا ہوں. تو اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی بیویاں, وہ تو حقیقی نہیں بنی, وہ مجازن بن گئی. یہ کیسا جو ہے نا وہ آپ دلیل دے رہے ہیں بھائی. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مطلب 6 منٹ ہو گئے بلکہ اوپر جا رہا ہے ٹائم. اچھا, یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو ٹرن کو آخری کریں. ہاں جی ہاں. یہ جو ایک دو انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ جو مطلب یہ گھر کا اور اجازت لے کے آنا, اور مزید کو حوالہ نہ پڑھیے گا, تو وہ بزرگ بھی ہیں اور صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں کہ صبح نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہے. تو آپ جب اس کو آپ پتا کیا یہ ٹرن ہماری کمپلیٹ ہوگی, صرف کنکلوڈ کے لیے میں آپ کو کچھ 2-3 منٹ دے دیتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ جو بات کہنی ہے کہ بھی یہ جو مناظرہ ہوا ہے, نیا حوالہ نہ پیش کریں پلیز. نیا حوالہ پیش نہیں کرتا جی. پہلی بات ہے, میں نے کہا تھا نا کہ یہ میری بات سمجھتے نہیں ہیں, جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں. پھر شروع ہو گئے کہ بیوت بیوت بیت بیوت بیت بیوت. بھائی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. میں کوئی قسم کھا کے ان کو بتاؤں کہ بھائی بیویاں بھی اہل بیت میں ہوتی ہیں, بلی بھی اہل بیت میں ہوتی ہے, صحابہ کو بھی اہل بیت کہا گیا, جو 4 دیواری میں ہوتے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. بھائی قسم اٹھا لوں آپ کے لیے, آپ کیوں نہیں بات میری سمجھتے؟ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, پھر آپ اس کے اوپر فضائل پڑھنا بیٹھ جاتے ہیں. میں نے آیت حدیث عفق جو بیان کی ہے اس کو سمجھ تو لیتے میں نے کیوں بیان کی ہے. کہتے ہیں جی اس میں جواب کیا دیا انہوں نے, جواب دیا جی اس میں ابی نے الزام لگایا تھا, اس کے بعد اللہ کی برات آ گئی, حضرت علی کی غلطی. یہ میں نے استدلال کیا ہی نہیں ہے, یہ میرا استدلال ہی نہیں تھا جو مجھے جواب دے رہے ہیں. یہ والا عجیب نہیں ہے, جو میں استدلال نہیں کرتا جواب دینے وہی بیٹھ جاتے ہیں. ایسے آپ نے فرمان علی کے ترجمے شروع کر دیے, وہ بھی میرا استدلال نہیں تھا. یعنی میں آج تک اتنا بور کسی سنی مولوی کے ساتھ مناظرہ کرتے نہیں ہوا کہ جو کم سے کم میرے استدلال کے مطابق تو جواب دے, یا اپنی مرضی سے جو یاد کیا ہوا ہے, جو آپ کو آتا ہے آپ نے وہی سنانا ہے. اسکول تھوڑی ہے جو آپ کو آتا ہے وہی سنانا ہے آپ نے. بھائی میرا استدلال, میں دوبارہ استدلال بتاتا ہوں, میرا استدلال اس سے کیا تھا, سن لیں استدلال ایک دفعہ, لکھ لیں باقاعدہ. استدلال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, آیت تطہیر میں بیویوں کو پلیدگی سے دور کر دیا.
تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، افک بعد میں آئی ہے. جب افک تہمت زنا لگی تو کسی نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے تو دور کر دیا ہے؟ پھر میں نے عوان صاحب شروع میں کہا تھا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے بات کی، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل بیت میں رجس تھا پھر دور کیا کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں، اس کا بھی جواب نہیں دیا. قرآن مجید کی میں نے 3 آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا عالمین کے لیے. تو کیا اللہ پہلے ظلم کا کرتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا؟ آپ کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی، آپ نے میرے اس کا بھی جواب نہیں دیا. تو میرا استدلال سمجھے میرے بھائی، میرا استدلال یہ تھا کہ اگر آیت تطہیر بیویوں کے لیے تھی تو افک کے مسئلے پر کیوں اللہ کا رسول 1 ماہ تک، مسلم کی روایت کے مطابق 1 ماہ تک حضرت عائشہ سے دوری اختیار کی، کہ جب تک حضرت عائشہ کہتے جب تک وحی نہیں آئی نا. نبی کو بھی شک تھا، حضرت علی کو بھی شک تھا. آپ نے حضرت علی کو کہا وہ غلطی پہ تھے، تو نبی بھی غلطی پہ تھے آپ کے مذہب میں، نبی کو بھی شک. حضرت ابو بکر کی روایت ہے، حضرت ابو بکر نے کیا کہا رسول اللہ سے کہ اس خیانت کار کو، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں صحیح روایت میں تاریخ مدینہ دمشق کی، کہتے ہیں کہ اس خیانت کار کو کیوں. دوسرا موضوع کھول رہا ہے بھائی، 3 موضوع منٹ نہیں ہے سر، موضوع وہی ہے، رجس، موضوع رجس ہے. خاموش رہیں. حضرت ابو بکر کو بھی شک تھا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر اس نے خیانت کی ہے، اس نے ہمیں رسوا کیا ہے جناب عائشہ نے، اس کو دور کر دو اپنے آپ سے. حضرت ابو بکر کو بھی شک تھا، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے تو مان لی تھی خیانت کی ہوئی حضرت عائشہ نے، وہ تو مانی بیٹھی تھی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آیت تطہیر کیوں نہیں پڑھی کسی نے کہ بھئی اللہ نے تو ارادہ کر لیا رجس کو ان سے دور کرنا ہے. اچھا پھر اس کا جواب آپ نے استدلال میرا سمجھ لیا نا، جواب دینا ہے. آیت افک نے آیت تطہیر کے بارے میں ثابت کر دیا کہ یہ بیویوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر پلیدی کو دور کر چکا ہے. اب میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ وہاں پر آیا اہل البیت، پیچھے آ رہا ہے بیوت النبی، ابھی خود ہی آیتیں پڑھے تھے بیوت النبی. یہ اہل البیت، بیت کس کا بیت؟ کس کا بیت؟ کوئی ایک بیوی کے لیے آئی ہے؟ آپ کہتے ہیں ساری بیویوں کے لیے آئی ہے. میں نے کہا کہ آگے کیا ہے، یتلا علیکن، کیا ہے جی، یہ جو بیویاں ہیں وہ تلاوت کریں گی. پھر بیوت کنہ، وہاں پہ گھر کی بات ہو رہی ہے، بیوت کنہ، دوبارہ بیوت کنہ آیا ہے. انما یرید اللہ میں اہل البیت، پھر آگے آ رہا ہے بیوت. اللہ نے یہاں اہل البیوت استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا کام حکمت کے ساتھ ہے یا حکمت کے بغیر ہے؟ اللہ یہاں پر پیچھے ضمیر مؤنث کی آ رہی ہیں، آگے پھر ضمیر مؤنث کی آ رہی ہے، ایک دم درمیان میں لہجہ بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، ضمیریں ساری بدل گئی. اور وہ سورہ ہود جو آپ نے پڑھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں، اس میں حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسحاق بھی ہیں. دلیل میں کوئی نیو نہیں دے رہا، وہی دلیلیں دہرا رہا ہوں. اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں جو آخر میں انہوں نے کہا، وہ آخری جواب سن لیں پھر ہم ختم کریں. حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے، کہتے ہیں جی انہوں نے کہا تم ان سے بہتر ہو، تم ان سے کیا ہو، بہتر ہو. بھائی خیر جو افعل التفضیل ہے اس کی شرائط ہیں، الف لام لگتا ہے ان کا نیٹ پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اسٹل ہو گئے ہیں. جی امان صاحب میری آواز کٹ گئی تھی، 30 سیکنڈ کتنا ٹائم ابھی 2 منٹ میں بھی بات کروں نا، بس ختم کریں، 1-2 منٹ میں بھی کروں گا. بہت بور کر رہے ہیں، ختم کریں. یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، اب اس کے بعد ٹرن نہیں ہوگی. یہ صرف مدعی ہے، اس لیے جنہوں نے اپنی کنکلوڈ کیا ہے، یہ ان کا جو دعویٰ تھا اس کو یہ اپنی نیا حوالہ نہیں پیش کیا اور ان کو ایڈریس کر کے یہ ختم کر رہے ہیں. بس 1 منٹ بات کرنے کے پاس. جی تو عرض خدمت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ والی جو میں نے روایت پیش کی ہے اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے کیا کہا کہ تم میری ازواج میں سے ہو، کیوں نہیں کہا میری اہل بیت میں سے ہو؟ رسول کہتے ہیں نا کہ یہ جو آیت ہے تم بھی اہل بیت میں سے ہو. کیوں رسول نے ازواج اور اہل بیت میں اختلاف ایجاد کیا کہ اہل بیت ہو رہے ہیں ازواج، اگر دونوں چیزیں ایک ہیں تو رسول کہتے ہیں ہاں بھائی تم بھی اہل بیت میں سے ہو. پھر میں نے کہا جو خیر لفظ استعمال کر رہے تھے کہ تم ان سے بہتر ہو، یہ کہیں ترجمہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے خیر افعل التفضیل ہر جگہ پر برتری کے معنی میں نہیں آتا، وہ اگر مین کے ساتھ آ جائے یا پھر الف لام کے ساتھ آ جائے پھر وہ برتری کے معنی میں آتا ہے، اس کی شرائط ہے. ایسے وہاں پر مین اس کے لیے نہیں آتا کہ تم ان سے برتر ہو، یہ چیز. اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا خود یہ سوال کرنا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت ام سلمہ کا کہنا کہ اس آیت میں جب وہ آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں میں نے پوچھا کیا میں ان اہل بیت میں سے ہوں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں تو بیویاں تھیں آلریڈی، تو وہ کیوں سوال کر رہی ہیں؟ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ آج چنہ صاحب کو آج بیٹھے سمجھ میں آ گئی ہے، حضرت ام سلمہ کو سمجھ نہیں تھی. تو لہٰذا اور شروع میں جو چنہ صاحب نے شرط رکھی تھی نا حدیث مرفوع کی، ایک حدیث پیش نہیں کر سکے اور شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میری کتاب سے. عوان صاحب اصول مناظرہ یہ ہوتا ہے مد مقابل کو اس کی کتابوں سے حوالے دینے ہوتے ہیں. ایک حوالہ انہوں نے حدیث مرفوع میری کتاب سے نہیں پڑھی،
میں سارے ان کی کتابوں کے حوالے رکھ رہا ہوں، ان کے علماء کی وضاحتیں دے رہا ہوں. یہ میرے علماء کی وضاحتیں دور کی بات ہے، شرط یہ تھی حدیث مرفوع کوئی الکافی سے پڑھ دیتے، کوئی ملا یاسر الفقی سے پڑھ دیتے استفسار. شیعہ کتاب کا ایک حوالہ نہیں پڑھ سکے. ویسے کہتے ہیں جی میں نے شیعوں سے مناظرے کرنے ہیں. بھائی آپ کو تو شیعوں کی کتابوں کا نہیں پتا، اپنی کا بھی نہیں پتا، شیعوں کی کتابوں کا بھی نہیں پتا. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا چننا صاحب آپ کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں تھی کہ بیوی اہل بیت میں سے ہیں. بندہ عقیر نے حدیث سے بھی ثابت کیا، قرآن کی آیات کے ترجمے سے، قرآن کی آیات کے سیاق سے بھی ثابت کیا. اب انہوں نے بیوت کا جواب ابھی تک نہیں دیا کہ اہل البیت آیا، اہل البیوت کیوں نہیں آیا جبکہ آگے بیوت آ رہا ہے، جبکہ نبی کی بیویوں کے تو مختلف گھر تھے. تو لہٰذا میرا یہیں پہ خلاصہ ہوا، بندے حقیر نے اپنے مدعا کے مطابق دلائل دیے، موصوف نے ایک دلیل بھی اپنے مدعا کے مطابق نہیں دی. آپ کا کنکلوڈ بہت اچھا آپ نے کنکلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یعنی کہ 1-2 منٹ آپ کچھ بات کرنی ہے تو کر لیں 1-2 منٹ کے لیے. حالانکہ مدعی کی کنکلوڈ کے بعد ٹائم نہیں دیتے، لیکن آپ کی بزرگی اور محترم ہونے کے ناطے جی دیکھیں یہ احتجاج تبریسی کے اندر بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لڑتے جھگڑتے ہوئے فیصلہ کروانے کے لیے ابو حضرت عمر کے پاس گئے. اور یہ قرآن مجید کی آیت یہ حدیث مرفوع ہے. آپ نے کہا نا حوالے نہیں دے، میں دے رہا ہوں نا، آپ خاموش رہیں نا، آپ خاموش رہیں. آپ میرے ٹائم میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ خاموش رہیں نا، یہ ٹائم ایک مجھے نہیں دے رہے. جتنے ٹائم ملا ہے طارق صاحب نے دیا ہے، جب میں بولنا شروع کیا ہوں تو آپ نے کہا آپ کا ٹائم نہیں ہے. آپ کا بہت اچھا. چلو ٹھیک ہے، چلو پھر اب آپ سے پھر یا علی مدد کے عمر پھر بات کریں گے انشاءاللہ. انجینئر صاحب یا علی مدد کے عمر ٹائم مجھے دے دینا. حوالہ پیش کریں گے یا نام لیں گے تو وہ ریئیکٹ تو کریں گے، تو وہ پھر اس کا کہیں گے آپ مجھ سے بھی جواب لو، تو پھر یہ مناظرہ ختم نہیں ہونے والا. میں نے کہا تھا کہ شاید اس طرح ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گڈ ول کے ساتھ کہ بھئی اچھی گفتگو رہی. چلو جو بھی کمی کمزوری، چلو جی اچھی گفتگو رہی. اب عوام کے عثمانی صاحب آپ کے ساتھ تو الحمدللہ اچھے اخلاق کے درمیان میں بھی ہوئی، اور ایسی کوئی ویسی بات بھی الحمدللہ نہیں کی آپ نے نہ میں نے. اور یہ انشاءاللہ الذی درمیان میں تعلقات اور انشاءاللہ ہمارے درمیان میں رہیں گے. تو یہ ہے کہ بہت اچھی گفتگو چلی. بڑی مہربانی.